السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Welcome back our dear brothers and sisters in our series The End of Times, جہاں پہ ہم یاجوج ماجوج کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس کے اوپر تفصیلی بحث الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں. اور یہ ہماری سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں بہت سارے سوال ماشاءاللہ آپ احباب کے موصول ہوئے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ اس ٹاپک پہ زیادہ سوال موصول ہوں، اور اسپیشلی اس وقت جب آپ کو تھوڑی سی ایک محسوس ایسے ہوا ہے کہ ایک ایسی رائے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو. تو ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوں، اور پھر بات کرتے ہوئے تھوڑا زیادہ مزہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ ہے، اور ان انٹرسٹ کی وجہ سے کچھ اصول بھی سمجھنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے. تو شیخ سب سے پہلے تو یہی سوال آئی تھنک بہت سارے سوالوں کا ایک ہی سوال بنتا ہے کہ الحمدللہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے اس منہج سے کہ ہم سلف و صالحین کے منہج کے اوپر ہیں. تو جو آپ نے رائے ایک بیان کی، اور ظاہری بات ہے جنہوں نے یہ سیریز ہماری سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے ہم کس رائے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا اسلاف میں سے ہمارے کسی کی اس طرح کی رائے کو موجود ہے، کسی بھی سلف نے کسی بھی ٹائم پیریڈ کے اندر اس طرح کی کوئی رائے بیان کی ہے جو آپ نے بیان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ انبیاء کے حوالے سے ہم نے ایک آیت کو ڈسکس کیا تھا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تو یہی مراد ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا. یہ جو دوسری بات ہے نا وہم من کل حدب ینسلون، یہاں دو رائے موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج ہی ہیں کہ وہ ہر اونچے ٹیلے سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، اور دوسری حدث کو جدث کے معنی میں لیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے. یہ ایک معنی سلف میں موجود ہے. تفسیر طبری میں جیسے ہم نے کہا کہ مجاہد سے یہ تفسیر موجود ہے، اور مجاہد کبار تابعین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جزئی کے طور پہ یا جزءاً یہ معنی سلف میں موجود ہے، جزءاً. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایسا معنی مراد نہیں لیا آیت کا کہ جو سلف میں نہیں تھا. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کل معنی جو ہم نے مراد لیا ہے وہ کوئی مثال ایسی نہیں ہمیں ملتی سلف میں، یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنا، اب دیکھیں نا کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ سے ہم نے یہ مراد لی کہ وہ قبروں سے نکلیں گے، اور سلف میں یہ رائے موجود ہے کہ قبروں سے نکلیں گے. بس صرف فرق یہ ہے کہ سلف نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو بات ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اس سے مراد بنو آدم ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یاجوج ماجوج ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سلف میں یہ بات موجود ہے. اگر آپ اس کو غور کریں نا، یعنی یہ معنی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ سلف میں ایک ہی آیت میں دو معنی تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان دو معنوں کو جو سلف سے ملے ہوئے تھے ان کو ملا دیا، تو ایک نیا معنی پیدا ہو گیا. یعنی ہم نے کوئی نیا معنی پیدا نہیں کیا، پہلے سے موجود دو معنی کو ملا دیا جس سے ایک نیا معنی پیدا ہو گیا، نیا معنی سامنے آ گیا. یعنی ایسی مطلب آیت کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن نہیں ہے جو ہمیں سلف میں نہ ملتی ہے، وہ دونوں انٹرپریٹیشن سلف میں موجود ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں تھی، سیپریٹ طور پہ موجود تھی. آپ نے ان کو جمع کر. ہاں، تو اس لیے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے کل معنی کی جتنی جزیات ہیں وہ سب سلف میں موجود ہیں. ایک اعتبار سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایک نئی بات کی ہے کہ وہ کل معنی ایز اے ہول ان ٹوٹل جو ہے وہ سلف میں آپ کو ایسا کول نہیں ملتا. اس اعتبار سے تو کلی طور پہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نئی بات ہے، اور کلی طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ آپ کہہ لیں کہ جی سلف میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک دوسرا کویشچن خود بخود ہی پھر یہ اٹھتا ہے کہ جب لوگ تو اس طرح ہی کرتے ہیں، کامن مین اس طرح دیکھتا ہے، حالانکہ یہ علمی ایک انداز نہیں ہو سکتا کہ دوسرے جب کوئی نئی رائے بیان کریں تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. جب ہم ایک ایسی رائے بیان کریں جس کا اس طرح سے وجود نہیں ہے، جس طرح سے یعنی کہ ہم اس رائے کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے، تو کیا یہ کوئی تضاد نظر نہیں آتا اس بات کے اندر؟ تو کیا کوئی اصول ہے؟ اور ڈیفینیٹلی کوئی اصول ہونا چاہیے، کوئی ضوابط ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ نئی رائے ہم ایسا نہیں کہتے کہ پیدا ہی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے کچھ یہ اصول ہیں، اس کے یہ ضوابط ہیں
ان کو استعمال کر کے کوئی بھی چاہے جو عالم ہے وہ اس نئی رائے کو پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں ہم جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ جی ایک ہمارا ایک مقابلہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ فائٹ کہہ لیں یا لڑائی کہہ لیں، لڑائی کا لفظ اچھا نہیں ہے، میں اس لیے گھبرا رہا تھا کہ میں یہ لفظ بولوں کہ نہ بولوں، وہ بیسیکلی دو طبقوں سے ہے۔ ایک وہ جو کہ روایت پرست ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہے روایت سے محبت کرنا یا روایت سے تمسک اختیار کرنا یا روایت سے جڑ کے رہنا، بالکل ہم تو اس کے قائل ہیں، یہ تو ہم ہیں، جسے ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں، جسے روایت پسند کہتے ہیں، تو روایت پسند تو ہم ہیں، یہ ٹیگ تو ہم نے اپنے ساتھ لگایا ہوا۔ لیکن روایت پسندی سے بڑھ کے ایک لفظ ہے روایت پرستی، ٹھیک ہے، کہ آپ مطلب جو کچھ سلف نے پیش کر دیا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی رائے کا اظہار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اگر مقلدین کہتے تو پھر سمجھ میں آتی تھی کہ جنہوں نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، کہ ہمارے ائمہ جو فرما گئے، جو مفسرین کہہ گئے، جو محدثین نے کسی حدیث کی شرح میں کہہ دیا، اب اس کے اوپر ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی نئی رائے بیان کرنا بدعت ہے یا کوئی گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ اگر یہ مقلدین بات کرتے نا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جنہوں نے صدیوں بتا دیں تقلید کی مخالفت میں، ٹھیک ہے، اور اپنا امتیاز اور اپنی آئیڈینٹی یہ بتائی کہ ہم مقلد نہیں ہیں، انہوں نے بھی سلف صالحین کے نام پہ اس سے بڑی تقلید کا دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ بات درست ہے، کسی صاحب نے کہا ہے اور مجھے اچھی بات لگی ان کی، کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ تقلید ان لوگوں نے پیدا کی جنہوں نے تقلید کی خلاف تحریکیں برپا کی۔ تو یہ ایک زاویہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا، ہمارے ہاں بالکل قبولیت نہیں ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو وہ جو بحث ہے نا، اس بحث کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، سلف صالحین سلف صالحین۔ بھائی پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ سلف صالحین کی کیا کوئی مطلب کوئی انسائکلوپیڈیا پبلش ہوا ہے کہ سلف صالحین کی یہ آراء ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ان سے آپ جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خود سلف صالحین ایک دوسری کی رائے سے باہر نکلتے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیفائن کریں کہ سلف صالحین ہیں کون ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ ہیں، صحابہ میں آپس میں بہت اختلاف ہے، تفسیر کا اختلاف ہے نا، فقہی احکام کا بھی اختلاف ہے، کس سلف کے پیچھے چلیں گے؟ تابعین ہے، تابعین میں تفسیر کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، فقہی احکام میں بھی اختلاف ہوا، تبع تابعین ہے ان میں بھی اختلاف ہوا، نیچے ائمہ محدثین میں آ جائیں سب میں اختلاف موجود ہے۔ ابھی آپ کیا بات کرتے ہیں، ایک حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے راوی پہ بحث پڑھنا شروع کر دیں تو مطلب سعید بن قطان علیہ الرحمہ سے لے کے علامہ البانی تک 50 تو آپ کو اقوال مل جاتے ہیں ایک راوی کے بارے میں کہ وہ کیا ہے مطلب صحیح ہے ضعیف ہے کیا، تو مطلب کس سلف کی پیروی کریں گے آپ تحقیق حدیث میں چلے جائیں۔ مطلب یہ نعرہ جو ہے نا انتہائی سطحی قسم کا نعرہ ہے، اس کو علمی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ علمی نعرہ نہیں ہے، مطلب لوگوں کی زبان پہ ایسے چڑھا دیا گیا سلف صالحین سلف صالحین، مطلب جس تقلید سے نکلے تھے اس کے بعد ایک نئی تقلید کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو گرا دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ سلف صالحین نہیں بلکہ سلف صالحین کا منہج، صحیح نعرہ اصل میں یہ بہت اچھا کہ منہج کو آپ پکڑو۔ سلف صالحین کی آراء کیا ہوتی ہیں؟ بھائی ان کی آراء تو کوئی ایک ہے نہیں، وہ تو 20 50 آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ابن تیمیہ آ کے ایک رائے پیش کرتے ہیں 700 سال بعد، شاہ اللہ دہلوی آ کے جو ہے وہ ایک رائے پیش کرتے ہیں، مجدد الفسانی آ کے ایک رائے پیش کرتے ہیں 1000 سال بعد، تو مطلب یہ کہ آپ علم کے ایک سفر پہ پابندی لگا دیں گے۔ مطلب وہ کون سا ٹائم پیریڈ ہے جہاں آ کے بھائی 2 صدیوں بعد 4 صدیوں بعد 7 صدیوں بعد 1000 صدی کے بعد کوئی نئی رائے نہیں پیش کی جا سکتی، یا آپ کتاب و سنت کا کوئی نیا فہم نہیں پیش کر سکتے؟ وہ کتاب و سنت سے دلیل لے کے آئیں کہ جی یہاں آ کے اللہ کے وسلم نے کہا کہ جی بند ہے، اب اس کے بعد جس نے کوئی نئی رائے پیش کی نا تو یہ سلف صالحین کی مخالفت ہو جائے گی۔ مطلب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے نئی آراء پیش کی ہیں، ائمہ اربعہ کو دیکھیں تو وہ صحابہ سے اختلاف کر رہے ہیں، محدثین کو دیکھیں تو وہ ان کے ہاں آپ کو ایسی آراء مل جائیں گی کہ وہ اپنے بڑوں سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تابعین نے صحابہ سے کیا، تبع تابعین نے تابعین سے کیا، ائمہ نے تابعین سے کیا، یہ سلسلہ چل سو چل ہے۔ یعنی آپ کی اس بات سے یہی ایک نکل رہا ہے کہ اختلاف کی گنجائش رکھیں، یہ ہمارے اسلاف میں بھی گنجائش تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنی آراء بیان کی ہے یا کسی سے اختلاف کیا ہے تو کیا اس کا کوئی اصول کھڑا کیا ہے یا ایسی کوئی ضد کے اندر آ کے جو میں نے اس کو مانتا کیونکہ یہ حنفی ہے اس لیے میں نے تو اس سے اختلاف ہی کرنا ہے، اس طرح نہیں کیا انہوں نے منہجی بنیادوں کے اوپر اصول کی بنیادوں پہ اختلاف کیا، تو گنجائش رکھنی چاہیے اختلاف کی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے امام مالک کی کیسی آراء موجود ہیں، کبھی آپ کمپیریٹو فقہ کا مطالعہ کریں،
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی کتے کا جوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور قرآن سے دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے شکار کو کیا کیا، حلال کرا دیا. فقیہ ہے نا، فقیہ کا ذہن جہاں پہ اٹک جائے. اب کتا جب شکار پکڑے گا تو منہ سے پکڑے گا. تو حدیث کی تعویل انہوں نے کر دی جی وہ تو ابدی امور میں سے ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ 7 مرتبہ برتن دھونے کا حکم ہے. اسی طرح آپ چل سو چل ہیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام ابن تیمیہ، آج کے علماء کو دیکھ لیں، شیخ محمد بن صالح علیہ العثیمین کو دیکھ لیں، علامہ البانی کو دیکھ لیں. ایسی ایسی چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو. بھئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس سے ڈس ایگری کریں، آپ اس سے اختلاف ضرور کریں. صرف آپ یہ دیکھیں کہ عالم دین جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی علمی استدلال موجود ہے. یہ اصل بات علمی استدلال. مطلب ہمارے ہاں یہ جو 1400 سال کی دینی روایت ہے نا، یہ کچھ اصولوں کے اوپر کھڑی ہے، کچھ پرنسپلز کے اوپر کھڑی ہے. مطلب حدیث کیسے ثابت ہوگی، اصول حدیث ہیں. قرآن اور حدیث کو آپ نے انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اصول تفسیر ہیں. تو اب ایک بندہ اصول حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ حدیث کی تحقیق کی بات کر رہا ہے، بھلے وہ محدثین سے اختلاف بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی دلیل کو دیکھیں گے. اسی طرح سے اصول تفسیر کی روشنی میں اگر وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، یعنی سلف صالحین نے جو منہج طے کر دیا ہے کہ دین ثابت کیسے ہوتا ہے اور دین کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے، اس منہج کو فالو کرنا ضروری ہے، نہ کہ سلف صالحین کی لگی بندی آراء کو. سلف صالحین کی لگی بندی آراء ہیں کیا، مجھے پہلے یہ بتاؤ. چلو فقہ حنفی والوں نے تو ایک وہ مرتب کر دیا، لیکن ان کی فقہ میں بھی آپ کو 7 اقوال مل جاتے ہیں. مطلب ایک سکول آف تھاٹ میں یہ صورتحال ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی متعین سی چیز ہے طے شدہ کتاب و سنت کی طرح کی کہ جس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. تو سلف صالحین کی آراء جو ہے نا، ان کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں پیش کی جا سکتی. یہ بالکل فضول سی بات ہے. سلف صالحین کی آراء پہلے ہی مطلب ہزاروں سینکڑوں کی اس تعداد میں موجود ہیں. اور علم دیکھیں، علم کا معاملہ ایسا ہے جیسے پانی کا، ٹھیک ہے. اب پانی کو آپ یہ کہیں کہ جی پانی رک جائے، اس کا کام ہی بہنا ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے. تو جو عالم ہے نا، جہاں واقعتاً علم ہوگا وہ نئی رائے کا اظہار کرے گا. آپ اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگا سکتے. ہاں، جو جاہل ہوگا اس نے اپنی آراء کا اظہار نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اس لیے نیا علم دیکھیں نا، ہمارے یونیورسٹیز کے اوپر سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ نالج کو ریپروڈیوس کر رہی ہیں، نالج جنریٹ نہیں کر رہی. تو نالج کی جنریشن کے اوپر آپ، اس کی تخلیق کے اوپر آپ سوال کوسچن مارک کھڑے کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ بھائی نالج کریٹ کرنا بند کر دو، ریپروڈیوس کرتے رہو. مطلب یہ کوئی کام ہے نالج کی اس کو ریپروڈیوس کرنا؟ پہلے سے آراء موجود ہیں، آپ انہی آراء کو جو ہے وہ بیان کرتے جاؤ. یہ تو آپ کے سلف صالحین نے بھی نہیں کیا. مطلب تابعین نے بھی یہ نہیں کہا کہ صحابہ کی یہ آراء تھی، ہم نے کوئی رائے نہیں دینی. یہ تبع تابعین نے یہ نہیں کہا کہ یہ تابعین کی آراء تھی، ہم نے کوئی رائے نہیں دینی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک فضول سا، ایک سطحی سا مقدمہ ہے. تو 2 چیزیں ہم نے کہا، ایک ہے سلف صالحین کا فہم، سلف صالحین کے فہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سلف صالحین کے فہم کا جو منہج ہے، جو ان کی ریسرچ میتھڈالوجی آپ کہہ لیں، جو ان کے اصول و ضوابط ہیں کہ کتاب و سنت سے کیسے استدلال کرنا ہے، یہ کتاب و سنت کی نص ثابت کیسے ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس میں بہرحال جو ان کا منہج ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ اصل میں بات ہے. اس کو لوگوں نے ایسے بہت سادہ سا بنا لیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قیامت تک چلتا رہے گا. جو بھی عالم دین ہے وہ نئی نئی آراء پیدا کرتے رہیں گے، اس میں اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. ہاں، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ ڈس ایگری کریں، آپ اختلاف کریں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ رائے کسی استدلال کے اوپر کھڑی ہے کہ نہیں، علمی استدلال. اگر علمی استدلال ہے تو اس علمی استدلال کو رسپانس کر دیں. اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ بھائی جو تو حق ہے نا وہ پیندے میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. وَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، جو علمی رائے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو مطلب باقی رکھیں گے. اب کتنی علمی آراء تھیں ہمارے علماء کی. ابن حزم کو دیکھیں، امام شاطبی کو دیکھیں، امام ابن تیمیہ کو دیکھیں، شاہ اللہ دہلوی کو دیکھیں، مجدد الفسانی کو دیکھیں رحمہ اللہ. اپنے ادوار میں ان لوگوں نے جب علمی آراء کا اظہار کیا تو لوگوں نے ان کی قتل کے فتوے جاری کیے. انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑی، جیلیں کاٹی انہوں نے، اس لیے یہ ایسی رائے کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا، مطلب اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ذرا اس سطح سے بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں. ہاں، اب بات یہ ہے کہ وہ چونکہ علمی استدلال مضبوط تھا نا، تو بعد میں اب دیکھیں لوگ ان سب کا احترام سے نام لیتے ہیں. تو اگر آپ کی نئی رائے میں پیچھے کوئی علمی استدلال ہوگا نا، تو بعد والی صدیاں جو ہے وہ کیا کریں گی، آپ کو اچھے ناموں سے آپ کا ذکر کریں گی.
اور اگر پیچھے علمی استدلال نہیں ہوگا تو پھر کس سے کہانیاں. تو ہم نے کہا ہاں وہ کتابوں کا حصہ بن جاتی ہیں. آپ کو اس سے جو ہے وہ کوئی پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, آپ اس سے کیوں پریشان ہوتے فلاں نے نئی علمی رائے پیش کر دی. مطلب یہ تو مطلب ایک دن میں ہزاروں نئی آراء سامنے آ رہی ہوتی ہیں. فیض ابو جفا, قرآن کہتا ہے کہ جی وہ جھاگ بن کے اڑ جاتی ہیں اگر علمی استدلال نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی علمی استدلال ہے تو آپ اس کو رسپانس کریں, یہ علم کے اندر کنٹریبیوشن ہوگی آپ کی. صرف یہ کہ جی نئی رائے حافظ صاحب آپ نے کیوں پیش کر دی, یہ آپ نے کیا کر دیا, سلف صالحین میں تو ایسی کوئی رائے نہیں تھی, مطلب لوگوں کو کوئی سمجھ ہے نہیں کہ آپ تو تقلید کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے والے تھے, اور اب آپ سب سے بڑے تقلید کے دائی آپ بن گئے. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھے بغیر کہ سلف صالحین کی اتباع کا معنی اور مفہوم کیا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا دوسرا ہم نے کہا کہ دوسری طرف ہمیں ان لوگوں سے شکوہ ہے یا شکایت ہے تو مطلب جن کا کام کیا ہے کہ بس دن میں بیٹھے جیسے نا کمپیوٹر سے جو ہے نا وہ آپ یا کسی پرنٹر سے کاغذات کا ایک پلندہ نکال رہے ہیں, تو بس بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کوئی نہیں ذہن میں خیال آیا تو ٹھگ سے ویڈیو چڑھا کے نہ ایک رائے بیان کر دیں. کیونکہ کوئی علمی بنیاد نہیں ہے, کوئی علمی استدلال نہیں ہے. آپ کی 1400 سال کی ایک علمی تاریخ ہے, آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں, کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر, مضبوط بنیاد کے اوپر کسی رائے کا اظہار کریں. یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اب جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لگی ہوئی ہیں یا یوٹیوبرز لگی ہوئی ہیں بس اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, پتہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ ہیں جو کہانیوں کی پرستش کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک یہ دوسری طرف ہیں جو کہانیاں پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائنس فکشن والے یہ بھی اصل میں سارے کہانیوں والے ہیں, افسانہ نگار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بس. یعنی انہیں وہ کہانی جو ہے نا اس کا تانا بانا اور اس کے اندر ایک دلچسپی اور اس کے اندر ایک پورا افسانہ, یہ سب ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. انہیں پیچھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی علمی بنیاد موجود ہے کہ نہیں ہے, کوئی کتاب و سنت کا مطالعہ ہے کہ نہیں ہے, اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کوئی تحقیق کرنی ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, نہیں, انہیں اس سے کوئی غرض ہے ہی نہیں. یہ ایک دوسری انتہا پہ لوگ. اچھا میں یہاں پہ یہ بھی ایک چیز سمجھاؤں کہ اگر ہمارے پاس سوال یہ آتا نا کہ شیخ آپ نے یہ جو آیت کا استدلال کیا تو اصول تفسیر کی بنیاد پہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, تو اب اس کو رسپانس کرنا بنتا ہے. آپ نے اصول الفقہ کی بنیاد پہ کوئی غلطی کی ہے, اصول الحدیث کی بنیاد پہ غلطی کی ہے, تو پھر وہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایسا کیوں استدلال کیا جو دوسرے نے نہیں کیا, تو یہ غیر علمی رویہ, یہ نان ایکیڈیمک اپروچ ہے. اچھا شیخ پھر اس سے اب تھوڑی سی آپ کی وہ جو رائے ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات تھے, اور آئی تھنک وہ سوال اس وجہ سے ہیں کہ اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سمجھنے کے لیے, تاکہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگے کسی کو کوٹ کریں کہ بھائی ڈاکٹر زبیر صاحب یہ جو ہے وہ رائے بیان کر رہے تھے, تو ابھی یہ نہ ہو کہ ہم کچھ غلط آپ کی بات کو آگے پورٹرے کر دیں. تو ایک وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اور اس میں تھوڑی سی وہ لاجک محسوس ہوتی ہے, اور آئی تھنک اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی لیکن مفصل نہیں ہوئی تھی تھوڑی, کہ آپ نے کہا کہ 2 خروج ہیں یاجوج ماجوج کی جو ہمیں سمجھ آئی ہے, اور اس پہ بہت سارے علماء نے بات ویسے کی بھی ہے کہ ایک خروج ان کا ہو چکا ہے, اور ایک خروج جو ہے وہ نیئر دی اینڈ آف ٹائم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد ہوگا. تو اب وہ جو خروج ہوگا آپ نے کہا کہ وہ برزخی دنیا سے ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب برزخ میں انسان چلا جاتا ہے اس پہ تو جو سب کچھ ہے منکشف ہو جاتا ہے, سارے راز کھل جاتے ہیں, وہ فرشتے دیکھ لیے, ہاں جی حساب کتاب ہو گیا, سب کچھ تو ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ جب واپس دنیا میں آئے تو وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہم واپس دنیا میں گئے تو ہم نیک صالح اعمال کریں گے, لالی عمل صالحہ. جی, اور یہ تو آ کے لتاڑ رہے ہیں ساروں کو, یہ مار رہے ہیں, پھر وہ آسمانوں کی طرف منہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ختم کر دیں گے. تو یہ یعنی کہ نا کوئی بات ملتی جلتی کوئی بات نہیں ہے. اس کے اوپر مطلب اس کو آپ کیسے رسپانس کریں؟ اچھا ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب ہم نے آپ کی رائے کا دفاع کرنا, میں نے کہا برائے مہربانی یہ کام نہ کرنا. ہاں میری رائے کا دفاع کبھی نہ کرنا, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے میری کیا رائے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے زندگی دی ہے تو انشاءاللہ سے اگر اس کے اوپر کوئی اعتراضات آتے ہیں تو میں خود دفاع کر سکتا ہوں. بلکہ مجھے ایسے لوگ پسند بھی نہیں ہیں کہ جو ہماری رائے کا دفاع کریں, وہ ایک رائے ہے بھائی. اسی طرح سے مذہبی تعصب پیدا ہوتا ہے, شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے, جعلہ کلچر کے وجہ سے خلاف ہے بھائی. بس ٹھیک ہے, بس ایک رائے ہے, ایک عالم کی رائے ہے, تو برائے مہربانی نا ہماری رائے کا دفاع نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ اس رائے کے اوپر اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے, ایک بات تو یہ ہوگی. باقی ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ حافظ صاحب کی رائے جیسی ہے ویسی آگے ہم بیان کریں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بندے کی رائے ہے, ایک عالم کی رائے ہے, آپ اس کو آگے بیان کرنا چاہتے ہیں سمجھ کے کہ یہ فلاں نے یہ بات کہی, تو وہ اس کے لیے آپ سمجھیں, وہ بات ٹھیک ہے. اچھا وہ دفاع صرف کتاب و سنت کا کریں, علماء کی آراء کا دفاع نہ کریں.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال آیا ہے یہ اہم ہے کہ عالم برزخ میں جب انسان چلا جائے گا تو وہ خواہش تو کرے گا کہ میں واپس آؤں، لیکن وہ خواہش یہ کرے گا لعلی اعمل صالحا، کہ میں واپس جا کے نیک اعمال کروں، اور یاجوج ماجوج جب واپس آئیں گے تو وہ نیک اعمال تو کریں گے نہیں۔ اچھا، ایک غلط فہمی تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سوالات میں، انہیں یہ پیدا ہوئی کہ جی وہ واپس کیسے آ جائیں گے؟ بھائی ہم نے نہیں کہا کہ واپس آئیں گے، ان کو واپس لایا جائے گا، دونوں جملوں میں بہت فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خود کوئی اپنے اقتدار سے اپنے اختیار سے واپس آ جائیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ ان کو واپس لے کے آئے گا برزخ سے۔ یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے کہ وہ برزخ سے واپس آ جائیں گے، اللہ ان کو واپس لے کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک میریکل بنائیں گے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، اس کو مد نظر رکھیں، وہ ایک سطحی سی گفتگو نہ پیدا کریں گے جی وہ کیسے آ جائیں گے واپس، فضول سی بات ہے، بیکار سی بات ہے، جیسے آپ نے اگلے کی بات کو سمجھا ہی نہیں سنجیدگی سے۔ ہاں، اب یہ جو بات ہے نا، اس میں دیکھیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، یا اللہ اے کاش کہ آپ ہمیں واپس لوٹا دیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی خواہش ہے، ٹھیک ہے، کہ واپس چلے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ٹھیک ہے، در حقیقت یہ بات ہے کہ وہ محض اس وجہ سے یہ بات کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو گئے ان کے سامنے آ گئی۔ اس لیے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو دنیا میں لٹا دیا جائے تو دوبارہ وہی حرکتیں کریں، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو منع کیا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ جھوٹے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے جہنم دیکھ لی ہے تو اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چانس اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، لیکن اگر ہم ان کو دنیا میں لٹا دیں تو یہ دوبارہ وہی حرکتیں کریں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے جہنم کو دیکھ لیا، برزخ کو نہیں، جہنم کو دیکھ لیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی جس نے برزخ دیکھ لی ہے تو وہ تو واپس آ کے نیک اعمال ہی کرے گا، کیونکہ اس نے حقیقت تو دیکھ لی ہے، حقیقت تو دیکھ لی ہے، یہ بات غلط ہے، قرآن کے بیان کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ ان کو ملا کے آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ موقع پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ تم واپس جاؤ، لیکن تم اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں، اس میں بھی تم جوڑ، کیونکہ تم جب دوبارہ واپس جاؤ گے تو تم اسی دنیا کے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے جس فتنے کا تم پہلے شکار تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف اب یہ کہنا کہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے تو اس حقیقت کے منکشف ہونے سے تمہاری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں چینج ہونی، ایسی رہے۔ وہ تو جس نے محنت کی ہے، جان ماری، اپنی تربیت تزکیہ کیا، اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ تو جنت جہنم دیکھ کے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پھر موقع ملے گا تو پھر وہی کام کرے گا، وہی منافق والی بات، اس کو موقع دوبارہ ملے تو وہ دوبارہ وہی حرکت کر گزرا ہے، چور چوری سے جو ہے وہ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ ہے کہ یہ جو قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا نا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو دنیا میں لٹا دیا جائے تو دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اس کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہاں دنیا میں جب جائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ہمارے خیال میں یہ اعتراض کوئی مضبوط اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض کوئی بنتا نہیں ہے۔ باقی یہ بات اہم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایک عقیدے کے طور پہ نہیں بیان کریں، ہاں ایک رائے کے طور پہ ہم بیان کریں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ مزید کچھ اہل علم گفتگو کریں جو ہمارا استدلال ہے، اس پہ علمی گفتگو کریں اور اس سے یہ بات واضح ہو کہ نہیں یہ استدلال کمزور ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کوئی عقیدے کے طور پہ بیان نہیں کر رہے، عقیدہ تو صرف انہی چیزوں کا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کو میں ایک فتویٰ دکھاتا ہوں، یہ جامعہ بن نوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی دنیا میں یاجوج ماجوج کا وجود کہاں ہے، وہی سوال بے چین کرتا ہے نا کہاں پر ہے۔ انہوں نے ایک اہم بات کہی ہے، وہ بات انہوں نے یہ کہی ہے، ایک تو یہ کہا نا کہ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہو گئی۔ اچھا، یہ کہا کہ یہ اصل میں عقیدہ یہ تو ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا آخری زمانے میں انہوں نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کی نشانی کے طور پہ قرب قیامت میں ان کا خروج ہوگا، تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا خروج ہوگا، یہ بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا خروج ہوگا، دوسرا خروج ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہ واضح طور پہ حدیثوں میں موجود ہے۔ ہم نے کہا تھا ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن عادی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا خروج ہو چکا ہے، اب بعد میں کچھ بھی نہیں ہونا، یہ حدیثوں کے خلاف جا رہا ہے۔
ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک خروج ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہ ان کا پہلا خروج تھا. دوسرا خروج ان کا قرب قیامت میں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد. یہ بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہو گیا. دوسری جو بات ہے نا کہ یاجوج ماجوج کے وجود کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں، نہ ہی اس پر نجات کا مدار ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے کہ اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے. ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آ گئی. مطلب وہ کہاں پر ہیں، کیسے نکلیں گے، یہ ساری تفصیلات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے اور اس پہ عقیدہ رکھنا واجب بھی نہیں ہے. بیان ہی نہیں ہوا. اتنی بات اگر آپ مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے کہ یاجوج ماجوج تھے، ذوالقرنین نے دیوار بنا کے ان کو بند کر دیا تھا، قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، تو بس اتنا ہی ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے. باقی اس کے بعد اس کی تشریحات ہیں، وہ جو ہے وہ دیوار کہاں پر ہے، وہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کون سے قبائل ہیں، آج وہ کہاں پر ہیں، تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں ایک نئی رائے پیدا کر دیں، اوہو یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا، جیسے ہمارا لوگ. بڑا پیارا نقطہ ہے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی کہ آپ نے اس کو ایک رائے کے طور پہ بیان کی ہے اور اس پہ جو عالم لوگ ہیں یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں اور علمی استدلال کی بنیاد پہ اسی رائے کبھی کبھی ریفائن ہو کے ایک اچھی رائے بن جاتی ہے. یعنی کہ جب علمی گفتگو ہونے لگتے ہیں جس کو ہم برین سٹارمنگ سیشن کہتے ہیں، اور برین سٹارمنگ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، تو وہ ریفائن ہو جاتی ہے آپ کی وہ بات اور ریفائن ہو کے پھر ایک نئی رائے مرتب خود بخود ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا اگر اس میں پھر زور ہو، وزن ہو، وہ پھر قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے دلوں میں اس کو راسخ کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس قابل نہ ہو تو علماء ہی اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب ایک عالم دین کو رائے کے اظہار سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور مطلب علم کا مزاج ہی یہی ہے، وہ باز نہیں آ سکتا، آپ اس پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے. آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب عالم دین کو جکڑ دیں کہ وہ رائے کا اظہار نہ کرے، تو اس نے علم دین کس لیے پڑھا ہے؟ ہاں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان اصولوں کو نہ چھوڑو جو ہمارے یہاں سلف صالحین سے ٹیکسٹ کے انٹرپریٹیشن کے اصول ہیں یا ٹیکسٹ کو ثابت کرنے کے ہیں، یا اپنی رائے کو آپ کتاب و سنت کے استدلال کی بنیاد فراہم کر دو. اچھا شیخ، اس سے ہی تھوڑا سی آگے بات کہ جو آپ نے ان آیات کا ذکر کیا تو یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک خروج ہو چکا ہے اور ایک دوسرا خروج ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ وہ دیوار ریزہ ریزہ جو ہوگی وہ تو قرب قیامت کے قریب ریزہ ریزہ ہوگی، اور آپ اس کو 1000 سال پہلے ہی ریزہ ریزہ کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ریزہ ریزہ قرب قیامت کی بات ہے، پھر وہ نکلیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خروج ہو چکا ہے تو مطلب وہ ریزہ ریزہ تو ہو گئی. یہ یعنی کہ تضاد نظر آتا ہے. دیکھیں یہ جو بات کہی گئی ہے نا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، ٹھیک ہے، حضرت ذوالقرنین نے یہ بات کہی تھی علیہ الرحمہ کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. اب یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جی وعد ربی سے مراد جو ہے نا وہ قیامت ہے، اور یہ دیوار ریزہ ریزہ ہوگی قیامت سے پہلے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی، اس میں اتنے افراد، ٹھیک ہے، افرادی قوت شامل تھی، ہیومن پاور شامل تھی. حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ نون ہسٹری کی ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ دیوار تانبے کی تھی، لوہے کی تھی. اب وہ دیوار کہاں پر ہے بھائی؟ ہے نا کہیں پہ بنائی ہے نا، حصی دیوار تھی نا، اس کا مشاہدہ مطلب قابل مشاہدہ ہے نا وہ. بلکہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، آپ کو میں دکھا دوں. اس روایت میں کیا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 3346 کے تحت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے. ہاں میں نے وہ دیوار دیکھی ہے جو ذوالقرنین کی دیوار ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ یہاں پہ اس کا اگر ترجمہ دیکھیں نا، کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ وہ دیوار ایسی ہے. اس پہ پہلے تذکرہ نہیں کیا. ہاں اس لیے تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے بارے میں نا یہ ایک اختلاف ہے
کہ یہ بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ یہ اس نے خواب میں دیکھا تھا. دیکھیے بہرحال ایک انٹرپریٹیشن ہے, لیکن رسول اللہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. ہاں اس کی تصدیق ہے کہ دیکھا تم نے, ٹھیک ہے, بھلے تم نے خواب میں بھی دیکھا ہو, تصدیق تو ہوگی, تصدیق ہوگی. اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی بندہ دور دراز کے علاقے سے آیا اور اس نے وہ دیوار دیکھی ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ کے وسلم کے پاس دوسرے علاقوں سے لوگ آ کے اسلام قبول تو کرتے تھے, اور یہ بھی امکان ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہو, یہ بھی امکان ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی, یعنی یہ ایک حصی دیوار. اب وہ لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے نا جو بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی مطلب دیوار یہاں زمین پہ نہیں بنائی گئی تھی, یعنی کہ وہ الیکٹریکل کو دیوار بند کیا. ہاں, تو وہ ظاہری بات ہے کہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہے مدعا ثابت کرنے کے لیے, یہ مقدمہ کھڑا کرنے کے لیے کہ وہ دیوار زمین پہ نہیں تھی, آپ کو بہت سی حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے, بہت سی روایتوں کا آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہمارے خیال میں وہ پھر منہج ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ حدیثوں کے انکار کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک موقف اپنا کوئی مقدمہ کھڑا کریں, یہ نہیں. حدیثوں کو یا بائی پاس کر کے, مطلب دو ہی رویے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور ایک یہ کہ لوگ بائی پاس کر دیتے ہیں, ذکر ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اپنی بات بنا لیتے ہیں. تو اب یہ دیوار تو حصی تھی, ٹھیک ہے, اور اسی زمین کے اوپر تھی. تو یہ بات کہی گئی کہ جب آپ کے رب کا وعدہ آئے گا یا میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول نے اس دیوار کے بارے میں کہا کہ سوراخ ہو گیا درہم کے برابر, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی. پھر وہ دیوار کے حوالے سے آپ جتنا بھی دیکھتے ہیں جا کے تو وہ دیوار وہاں آپ کو ملتی نہیں ہے, اس کے آثار نہیں ملتے, یا اور کوئی دیوار آپ کو ملتی نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. ہاں, جو آثار آپ کو ملے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ دیوار مرور زمانہ کے ساتھ وہ ختم ہو گئی ہے. اب جہاں تک استدلال ہے وعد و ربی کے الفاظ سے, تو قرآن مجید نے یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ قیامت کے لیے اس فریز کو استعمال کیا. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے سامنے ایک آیت ہے, ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کفار سے جو ہے وہ مخاطب ہے, ٹھیک ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ, کہ کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا برستا رہے گا یا ان کے گھروں کے قریب کوئی نہ کوئی مصیبت اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کے وعدے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں عام طور پہ صحابہ نے یا تابعین نے اس سے مراد, تفسیر تبری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہے, یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے. تو اللہ کا وعدہ, اب اور بہت سے فریزز ہیں, ہم اس وقت اس کو نکال نہیں رہے. اس سے کبھی مراد قیامت ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ, وہ اس کا ایک مفہوم ہے. کبھی اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ بھی مراد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو قوموں پہ عذاب آیا, کیونکہ اللہ نے اس عذاب کا وعدہ دیا تھا نبیوں کی زبانی کہ یہ ایک دن آئے گا, ٹھیک ہے, اس کو بھی اللہ کا وعدہ کہا گیا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بڑا دن جو ہے جیسے یہ فتح مکہ کا, تو اس کو بھی اللہ کا وعدہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وعدہ دیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے. تو یہ بیسیکلی مختلف معنی میں استعمال ہوا. اللہ کے وعدے کو یا رب کے وعدے کو قیامت کے ساتھ مختص کرنا یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس وعدے کے اس لفظ کو اور حدیث کو جب ملا کے دیکھا جائے تو اس کا وعدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بھی ٹوٹ جائے گا, بعد میں دوبارہ وہ آ جائیں. اچھا شیخ, اس سے آگے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی بات پہ کہ عمران حسین صاحب ہیں, وہ ایک بات اچھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر تم دیوار کی بات کرتے ہو, تم خروج کو نہیں مانتے, ایک دفعہ خروج ہو چکے تو یار جا کے دیکھتے کیوں نہیں ہو, مطلب اس بارے میں کیوں نہیں آپ کی سوچ آتی کہ آپ مان بھی لیتے ہو کہ ذوالقرنین نے آذربائیجان کے اس خطے کے اندر کہیں پہ وہ دیوار بنائے, تو یہ دیکھ لو جا کے, تم جا کے دیکھتے کہ اس بارے میں تم سوال بھی نہیں کرتے ہو, بات بھی نہیں کرتے ہو, کرنا بھی نہیں دیتے ہو. پھر اگر تم کو وہ غائب ہو گیا, وہ دیوار تھی وہ غائب ہو گیا, تو اس کا بھی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یعنی کون سے تم نے حدیث سے کس چیز سے تم نے استدلال کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ تم جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی ہم جا کے وہ دیکھیں تو اس کی بھی تو ہم نے کوئی تعبیر لوگوں کو بتانی ہے نا, کہ بھائی یہاں پہ اگر دیوار بنی تھی تو شیخ آپ یہ بتائیں کہ وہ دیوار کدھر ہے ابھی, تو ہم نے اس کی بھی تو تعبیر کرنی ہے. تو پھر یہاں سے علماء نے کہا کہ ایک خروج ہو گیا اور وہ دوسرا جو ہے. تو شیخ ایک بات یہ تھی کہ جو ایک تھوڑا سا اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا, آئی تھنک اس کو میں رپلائی بھی بھائی کو کرنا چاہیے, کہ انہوں نے کہا کہ جو یعنی کہ میری طرف وہ ریفر کر رہے تھے کہ جواد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسر قادری جو ہے حفظہ اللہ, انہوں نے جو رائے بیان کیا, جواد بھائی اس کے دوسری کو رائے بیان کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ان کی رائے اصل رائے ہے کہ وہ زومبیز ہوں گے.
جو یاجوج ماجوج وہ زومبیز ہوں گے. تو یہ میں بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دوبارہ وہ کلپ دیکھا جو ایپک مسجد ہے. ایپک مسجد آپ لکھیں گے ڈاکٹر یاسر قاضی کے ساتھ, تو ان کی باقاعدہ ادھر لیکچر پڑا ہوا ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ کچھ دینی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک دوست نے مجھے بات سے یار میرا نام نہ لینا کہیں پہ, تو یہ اس نے کہا تھا, اور پلیز 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 یہ رائے میری طرف نہ چشمہ کرنا, یہ میں نے نہیں کہا, یہ اس نے کہا. تو مجھے اس کی تھوڑی سی بات میں لگا, میں نے کہا میں آپ کو صرف بیان کر دیتا ہوں بھائی اس نے کہا ہے, میری طرف یہ بات آپ نے چشمہ, وہ پھر بھی بھائی کر رہے ہیں, انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی میرے نہیں موقف نہیں. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف چینج ہو گیا. چینج کیوں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ حال کے اندر اس وقت 2021 میں بھی کہیں پہ ہیں, کیونکہ وہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا دوسرے بھی کچھ طرف سے حدیث آتی ہے کہ وہ بار بار وہ دیوار گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ گر نہیں پا رہی, تو قرب قیامت وہ گر جائے گی اور پھر وہ باہر آ جائے گی. کہتے ہیں یہ حدیث پرابلمٹک ہے ان کے مطابق. اب یہی میرا سوال ہے آپ سے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث پرابلمٹک ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ کلام ہوا ہے ان کے مطابق, تو جس کی وجہ سے پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایک ہی حدیث اگر نکال دی جائے اور باقی حدیث کو لیا جائے تو انٹرپریٹیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ پلیز ہے کہ یہ اس کے بارے میں پلیز اپنا موقف ضرور بتائیے گا کہ کیا ایسے ہی ہے کہ وہ ایک ہی ترک سے ہے, کیا اس حدیث پہ کوئی کلام ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس حدیث نے نا ہمارے خیال میں تو بہت سی گرہیں کھولی ہیں. اچھا ہاں ہم نے تو یہی بات کہی تھی نا, اس حدیث نے ہی ہماری ذہن میں لگی ہوئی گرہیں کھولی ہیں, اور اس حدیث نے ہی ہمیں اس طرف مجبور کیا کہ ہم وہ موقف اختیار کریں جو ہم لاسٹ ٹائم. یہ حدیث کیا ہے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی نا کہ یاجوج ماجوج کیا کرتے ہیں, ہر دن وہ دیوار کھودتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لوٹ جاؤ, ہم کل کھودیں گے. ٹھیک ہے, اور اگلے دن وہ دیوار اس سے بھی زیادہ کیا ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے کہ ان کو لوگوں کے اوپر اٹھائیں, تو پھر وہ دیوار کھودیں گے یہاں تک کہ جب سورج جو ہے وہ اس کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے تو پھر کہیں گے, وہ ان کا بڑا کہے گا کہ بھائی لوٹ جاؤ اور تم کل کھودنا انشاءاللہ تعالیٰ کہے گا. تو پھر وہ اگلے دن جب آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت پہ ہوگی اور پھر وہ کھود کے باہر نکل آئیں گے. یہ اصل میں اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو قتادہ ہیں, قتادہ یہ ابو رافع سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو قتادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے, کچھ بڑے محدثین نے کہا, جیسے امام احمد بن حنبل کا کہنا یہ ہے اور ابو داؤد کا بھی, بڑے لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے, بلکہ اس میں یحییٰ بن معین کو بھی کچھ لوگ شامل کرتے ہیں, کچھ نے شعبہ بن حجاج کا بھی نام لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ قتادہ جو ہے نا اس کی ملاقات ابو رافع سے نہیں ہوئی. جب قتادہ کی ملاقات ابو رافع سے نہیں ہوئی تو سند منقطع ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے. بات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ہاں, تو اس لیے اس طرف بعض لوگ چلے گئے کہ یہ روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کا بھی استدلال بہت قوی ہے. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ اگر یہ اتنی کھلی بات تھی تو الحکم علی الحدیث میں ہم نے دکھایا تھا, علامہ البانی کہہ رہے ہیں صحیح ہے, شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں سند صحیح ہے, مجلس علمی والے کہہ رہے ہیں صحیح ہے, زبیر علی زئی کہہ رہے ہیں صحیح ہے. ان سب کو کیا پڑی ہوئی ہے سمجھ نہیں. تو یہ سارے بھی محققین ہیں نا, حدیث کی تحقیق ان کا میدان ہے. اصل میں دوسری طرف بھی دلیل بڑی مضبوط ہے, وہ ہے امام بخاری کی علیہ الرحمہ. اچھا, کہ امام بخاری نے اس سند کو قبول کیا, اس سند سے روایت لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ قتادہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو رافع نے بیان کیا. تو امام بخاری تو اب ظاہر بات ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے, امیر المومنین فی الحدیث شمار ہوتے ہیں, تو اس لیے عام طور پہ یہ رائے نہیں بنی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر کچھ کلام ہے جس کی وجہ سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ہے تو مطلب اس میں وہ سچے ہیں. ہاں اس میں وہ سچے ہیں, لیکن دوسری طرف استدلال جو ہے وہ زیادہ مضبوط. میری رائے یہی ہے. اب دیکھیں نا, ایک ریسرچر ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی طرف تو میلان اور جھکاؤ رکھتا ہے. تو میرا ذاتی رجحان یہی ہے, جیسے مہدی کی روایتوں کے بارے میں ہم نے اپنے ایک رجحان کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, کہ ہمارا رجحان یہ ہے, دونوں آراء موجود ہیں. اسی طرح ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی کی رائے اسی طرف ہی گئی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگرچہ کچھ اہل علم نے اس پہ نقد کی ہے, جیسے کہ ہم نے کہا تھا امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی کہا کہ اس کے متن میں کچھ نکارت ہے, یا بعض نے یہ بھی کہا, جیسے علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے فیض الباری میں, اور ابن کثیر کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے
کہ یہ اصل میں موقوف روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے یہ کعب الاحبار سے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم سے نہیں لی. لیکن ہمارے خیال میں جو جو کلام ہوا ہے وہ کمزور ہے اور زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایت ثابت ہے. ہاں اس کی پھر انٹرپریٹیشن کیا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کر دی ہے کہ یہ اصل میں یہاں جو اس حدیث میں دیوار کا تذکرہ ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ بے چین ہو گئے، اور لوگوں نے اس حدیث کو کہہ دیا کہ یہ منکر ہے یا یہ والی دیوار لے لینا جو ذوالقرنین نے ہاں ہمارے خیال میں یہاں پہ مراد جو ہے وہ برزخی دیوار ہے. یہاں مراد برزخ کی دیوار ہے کہ وہ وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ واپس نہیں آ پاتے اللہ کے حکم سے، انٹل کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور ہم نے وہی قرآن کی جو آیت ہے نا اسے استدلال کیا تھا، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایکسپشن ان کی ہے حتی اذا فتحت یادہم. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک ہی نا ایک تھوڑا موقع اس کے اوپر آپ پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا اسی بارے میں، کیونکہ وہ بھائی نے ماشاءاللہ آپ کے نا ادھر ویڈیو میں کافی لمبا کمنٹ کیا ہوا تھا، تو تھوڑا سا بنتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کیا جائے، کیونکہ وہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ سی بات کی انہوں نے، وہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. انہوں نے کہا جی ایک پیرلل ورڈ ہے نیچے، زمین کے نیچے، ایک تو ہم اوپر ہے نا، تو ایک زمین کے نیچے بھی پیرلل ورڈ ہے. تو وہ دیوار ایک تو اوپر تھی نا، ایک نیچے بھی تھی. نیچے یعنی کہ وہ جو نیچے زمین سے نکلنے کے اوپر باہر آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے بند کر دیا. تو اب نیچے وہ ظاہر بات جتنے اوپر پکڑوں گے اتنے نیچے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں ہم اصل میں سمجھ نہیں آتی لوگ یہ باتیں کیسے کر لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمیں اصل میں جو لڑنا ہے نا وہ افسانہ نگاروں سے لڑنا ہے جو مذہب کے نام پہ افسانے پیدا کرتے ہیں، کہانیاں جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں یا کہانیاں کرواتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہہ رہے تھے اب سب مسئلہ کیا ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ علماء میں نا کوئی رائے جو ہے نا وہ قبول کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو خود نئی رائے پیدا کر رہے ہیں، ہمیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ہمیں سناتے ہیں کہانیاں اور آپ کہانیاں سنا کے کہتے ہیں ہم آپ کی کہانیوں پہ ایمان لے آئیں. ہاں تو ہم آپ کی کہانیوں پہ کیسے ایمان لے کے آئیں؟ بھائی کہانیاں نہ سنائیں آپ، سائنس فکشن کے نام پہ ہوں یا اسرائیلیات کے نام پہ ہوں، آپ کوئی مضبوط بات کریں. مطلب جو علوم دنیا نے پیدا کیے ہیں چلو ان علوم کی روشنی میں کوئی مضبوط بات کریں، یا وہی کا جو علم ہے اس کی روشنی میں کوئی مضبوط بات کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی دیکھیں یا تو سوشل سائنسز میں ہسٹری کا موضوع ہے، ذوالقرنین وغیرہ یاجوج ماجوج ہسٹری کا موضوع ہے نا، تاریخ کا موضوع ہے نا. تو تاریخ سے کوئی بات لے کے آؤ، تم لے کے آتے ہو اس کو فزکس سے بایولوجی سے، چھوڑو فزکس بایولوجی کی جان چھوڑو، جس ڈسپلن کا یہ موضوع بن رہا ہے اس سے کوئی چیز لے کے آؤ، اس سے کوئی چیز لے کے. اگر آپ نے سیکولر سائنسز سے لے کے آنا ہے تو ہسٹری سے، اور ہم نے ہسٹری میں ہم نے کہا تھا ببلیکل لٹریچر جو ہے پورا، ٹھیک ہے، آرکیالوجی ہم نے کہا علم الاثار، وہ ہسٹری کا دوسرا بڑا ڈسپلن. تیسرا ہم نے کہا تھا جو قدیم ہسٹری ہے یونانیوں کی تاریخ، اس سے بھی ہم نے، تو ہم نے تو ہسٹری کے ہر پہلو سے آپ کو دکھا دیا. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے وحی کا علم. مطلب دو ہی سبجیکٹ بنتے ہیں نا، یا تو مذہبی علوم میں یہ جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے جس سے آپ ثابت کریں گے اپنا مقدمہ، یا آپ دنیاوی سائنسز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ہسٹری کے علم سے ثابت کریں گے کیونکہ یہ ہسٹری کا ٹاپک کا موضوع ہے. اب اس طرف آتے نہیں ہیں، کوئی ادھر مطلب کہاں سے نکال لاتے ہیں، کوئی کہاں سے نکال لاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں. تو یہ اس قسم کی جو کہانیاں جو ہے نا، اب دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی آپ سے بات کرتے ہیں، سد ذوالقرنین کا تذکرہ صرف قرآن نے نہیں کیا، ہسٹری کا موضوع ہے نا، ارسطو نے کیا. ٹھیک ہے، ارسطو کتنا بڑا فگر ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں. بھائی آپ کچھ کھولو تو صحیح، کچھ بات تو کرو نا، کچھ گفتگو تو کرو نا، ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ نے کچھ مطالعہ کیا، کچھ پڑھا ہے. اکیڈیمک. اب ارسطو کا ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ یہ 400 قبل مسیح، مطلب حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے ہی تھا نا. یہ تقریباً اس کا 400 قبل مسیح بن جاتا ہے. اور کتنا اختلاف تھا اس کا اور ذوالقرنین کا. ٹھیک ہے، زیادہ بڑا نہیں، 150 سال کا فرق ہے دونوں کے اندر. اور اس نے اپنی کتاب جو ہے وہ تاریخ حیوانات کے اندر اس کا ذکر کیا، سد ذوالقرنین کا تذکرہ کیا. پھر بطلیموس نے، بطلیموس اب کون ہے بطلیموس؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بطلیموس بھائی یہ وہ شخص ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دور کا یہ نیوٹن تھا یا آئنسٹائن تھا. یہ بہت بڑا جغرافیائی دان تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے دنیا کی جغرافی کے اوپر کتاب لکھی 150 میں، مطلب اس وقت 150 میں. اور کہا جاتا تھا کہ اس وقت کا فلکیات کا اور دنیا کے جغرافیے کا جتنا علم تھا نا وہ سب اس کتاب میں.
اس کی سب کتاب میں آ گیا تھا، اور اس نے سد ذوالقرنین کا تذکرہ اس نے بھی کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایک ہسٹری ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھی ہے، وہ دیوار دیکھی ہے، اس کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ما قبل مسیح سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف مذہبی روایت میں نہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہسٹری کا ہم کہہ رہے ہیں ڈسپلن ہے، وہ بھی یہی بات. اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں یا وہ ہیں جن کا کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں، آپ نے بائبل سے ان کا ڈومین جو ہے وہ فلاسفی ہے، ٹھیک. بات یہ ہے کہ مختلف سائنسز ہر دور میں رہی ہیں، صرف دین کا علم نقل نہیں ہوا 14 صدیوں میں، اور بھی علوم نقل ہوئی ہیں نا. ارسطو کا فلسفہ اب تک پہنچا ہے، یونانیوں کے کیا افکار تھے، کیا نظریات تھے، ٹھیک ہے، یونانیوں کے دور میں جو تاریخ مرتب ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچی، مطلب ایک پوری روایت ہے نا. تو یہ تاریخ کا ایک حصہ تھے نا، مطلب یاجوج ماجوج ذوالقرنین ہو گئے، یہ سب انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے نا. تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ تاریخ آپ نہیں پھرولیں گے تو پھر کہاں سے آپ کا، اس لیے یہ باتیں کرنا میرے خیال میں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اچھا، مذہب سے بھی اگر آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کو واضح چیزیں مل جاتی ہیں ہمارے یہاں مذہب. یہ دیکھیں، یہ مستدرک حاکم ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ روایت موجود ہے حضرت سعید بن مسیب سے کہ نوح علیہ السلام کی تین اولادیں تھیں، سام، حام اور یافس. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے یہ بات. ہاں یہ بات، لیکن اگلی اللہ کے وسلم سے نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ روایت لے لی. اچھا، یہ روایت ہے، یہ سعید بن مسیب سے ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس. اچھا، یافس کی جو اولاد ہے نا وہ ترک ہیں، ثقالبہ ہیں اور یاجوج ماجوج ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں. یہ چیز آپ کی روایتوں میں بھی آ گئی، یہی چیز بائبل میں بھی آ گئی. بائبل میں ہم آگے دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ سے کہ بائبل میں ان کا کیا شجرہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل میں یاجوج ماجوج کا کیسے اس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک، یاجوج ماجوج ذوالقرنین کا کیا ہے، یاجوج ماجوج کا. تو یہ چیز روایتوں میں بہت کھل کے آ گئی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام انسان ہے، زمین پہ رہنے والے. ہاں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہانیاں کیسے بنتی ہیں، کہانیاں کیسے بنتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ کتاب ہے النہایہ فی الفتن، یہ ابن کثیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا نا ہمیں اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ افسانہ نگاروں سے ہے، مذہبی افسانہ نگار جن کی بنیاد اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اور یہ دوسرے آج کل کے جدید افسانہ نگار. اچھا، عجیب بات یہ کہ یہ سائنس فکشن والے بھی وہاں سے ہی لیتے ہیں، اسرائیلیات سے. مطلب ظاہری بات ہے، مزاج جب ملتا ہو نا تو یہ ایسا. اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ جی آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا. اب کہانی دیکھیں، آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا، ان کی جو منی تھی، سپرم تھا، وہ مٹی میں مل گیا. اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے یاجوج ماجوج کو پیدا کیا. اچھا، سمجھنے بات، کہانی دیکھیں، یعنی یہ ایک پورا ایک افسانہ گھڑا گیا ہے. یہ کس نے گھڑا کیا؟ ابھی آتے ہیں اس کی طرف. اسرائیلی روایات ہیں. انسان تو اما ہوا کی اولاد میں سے ہیں، انسان کیا ہیں؟ اما ہوا کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ جو کہا گیا نا حدیثوں میں کہ یاجوج ماجوج بھی اولاد آدم ہیں، تو باپ تو ان کے آدم ہیں، ماں ان کی کوئی نہیں ہے. ماں ان کی کوئی نہیں ہے، وہ زمین سے نکلے. ہاں، وہ زمین سے نکلے. یہ کہانیاں کوئی آج کے دور کی نہیں ہے، یہ کہانیاں 1400 سال پرانی بھی آپ کو ملیں گی، اور آج اس کے اوپر اچھی خاصی آپ مووی بنا سکتے ہیں کہ زمین سے یاجوج ماجوج پیدا ہو رہے ہیں. مطلب اچھی لگے گی، بہت اچھی لگے گی، ٹھیک. اچھا، اب ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، وَهَذَا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، مطلب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ واضح طور پہ روایات میں موجود ہے. وَهُوَ مِن ذُرِّيَّةِ نوح من سلالت یافس، نوح پھر ان کی اولاد میں، یافس کی اولاد میں سے. تو یہ بات کہ ان کا نطفہ جو ہے وہ مٹی میں ملا، تو جب وہ نوح کی اولاد میں سے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی یہ ساری کہانی بیکار ہو جاتی ہے. تو یہ بات واضح دلیلیں چھوڑ کے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، واضح دلیلیں چھوڑ کے بالکل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. اب یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے اب آپ دیکھیں یہ فتح الباری ہے، ٹھیک ہے. ابن حجر بہرحال ایک اتھارٹی ہیں امام بخاری کے اوپر اور بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ کہتے ہیں کہ جی یہ فتاوی شیخ محی الدین میں ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں لیکن ہوا کی اولاد میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے باپ کی طرف سے بھائی ہیں.
تو یہ ابن حجر اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ولم نر ھذا عن احد من السلف الا عن کعب الاحبار، سلف میں سے کسی سے یہ بات مروی نہیں ہے سوائے کعب الاحبار، وہ اسرائیلیات اور اس بات کو رد کرنے کے لیے وہ مرفوع حدیث کافی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور نوح جو ہے وہ اما حوا کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور مل بھی جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ کی ساری بات صحیح ہے یار، یہ اب باتیں کرنا چھوڑ دو کہ یہ انسان نہیں ہے، اور یہ باتیں کرنا چھوڑ دو کہ وہ دیوار نہیں تھی۔ اس کو نہ یہ ایویں اپنا دماغ نہ کھپاؤ، اپنی انرجی نہ کھپاؤ، اس چیز کو لے کر اپنا کو موقف کھڑا کرو، وہ انسان ہی تھے، وہ دیوار تھی۔ اب کو موقف پیدا کرو دلائل پہ، کوئی اصولوں پہ پیدا کرو، کوئی ہسٹوریکلی پیدا کرو، کوئی آرکولوجیکلی پیدا کرو، لیکن ایسے ہی ایک جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے ایسے ہوگا، تو یہ اگر پھر کہو کہ مجھے ہی لگتا ہے، بھائی اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، مجھے ہی لگتا ہے۔ ایسے افراد پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ صرف قرآن سے استدلال کریں گے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے جب یہ خارج کا معاملہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی نا، جنگ نہروان، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارج کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اور خاص طور پہ انہیں کہا کہ قرآن سے دلیل نہ دینا۔ کیسی بات؟ قرآن سے دلیل نہ دینا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں احتمالات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی احتمال نکال لیں گے، عموم زیادہ ہے قرآن میں، ہاں مطلب جرنل زیادہ ہے نا قرآن کا جو مطلب۔ اب آپ دیکھیں قادیانیوں نے اپنی قادیانیت، جھوٹی نبوت کہاں سے نکالی؟ قرآن سے نکالی نا۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جو انکار حدیث کا جتنا فتنہ ہے، غلام احمد پرویز، وہ سارا قرآن کے اوپر کھڑا ہے، وہ تو حدیث کا نام ہی نہیں لیتے، سب قرآن سے اپنی فکر ثابت کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جو روافض ہیں وہ اپنی رافضیت، جو باطنی ہیں وہ اپنی باطنیت، جو اسماعیلی ہیں وہ اپنی اسماعیلیت، جتنے گمراہ فرقے آپ دیکھیں گے وہ سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سے نکالنا ان کو آسان لگتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ انہیں حدیث سے دلیل دینا، کیونکہ حدیث ہے اسپیسیفک۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ یہ کہانیاں کرواتے ہیں نا، وہ حدیثیں بیان نہیں کرتے، ساری حدیثیں نہیں بیان کرتے، ساری حدیثیں کبھی بھی نہیں بیان کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ وہ دوسری عرابی نقل نہیں کریں گے۔ اب جو ان کا قاری یعنی لسنر ہے، اس کے سامنے وہ ساری بات نہیں آئے گی۔ یہی کمی آپ کو نظر آئے گی مولانا وحید الدین خان میں بھی۔ اچھا، وہ حدیثیں بیان کر جاتے ہیں اور ان کی تعویلیں بھی کر جاتے ہیں، اور وہ تعویل بعض اوقات لگتی، لیکن ساری حدیثیں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ ساری حدیثوں کے پاس تعویل ہے ہی نہیں۔ کچھ کی تعویل سمجھ میں آ گئی، وہ بیان کر دی، دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، جس کی تعویل نہیں سمجھ آئی اس کو نظر انداز کر دی۔ اب قاری کے ذہن میں یہ ہے کہ کل حدیث ذخیرہ حدیث یہی ہے، اور اس کی تو بڑی اچھی تعویل آ گئی ہے۔ جنہیں مرزا بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے، بالکل ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے تو ہاں اپنی رائے جو ہے نا وہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں، قرآن کی ساری آیات رکھیں لوگوں کے سامنے، پھر آپ ساری احادیث رکھیں، پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ علماء کا اس میں اختلاف کیا ہے، یہ آ رہا ہے، جو آپ کا مخالف ہے بھائی اس کی بھی رائے۔ ہم مولانا وحید الدین خان کی پوری رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا ہو جاتا ہے، آپ میں سے اگر ان کی رائے میں وزن ہے تو کوئی ان کی طرف جھک جائے گا۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے نا کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ قلعہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی رائے میں مزید وزن ڈالنا ہے کہ ہماری زبانی جو ہے وہ کوئی خان صاحب کی رائے سن کے اس کی طرف کیوں جھکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا ڈر کہ جی میں کسی کی رائے جو ہے وہ بیان کر دوں گا تو لوگ اس کی طرف جھک جائیں گے۔ نہیں، آپ پورے اس کے ساتھ اس کو بیان کریں، دیانت کے ساتھ اس کو بیان کریں، اور اس میں اپنی رائے کو ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ کہ یار یہ آ رہا ہے، یہ 10 ہیں 12 ہیں، اس میں سے ایک میری بھی یہ رائے ہے۔ لیکن اب وہ معاملہ نہیں رہ گیا، اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بس میری رائے جو ہے نا بس لوگ اس کو مان لیں، اس پہ ایمان لے آئیں، اسی کو صحیح سمجھیں، اور تمام شخصیات کا رد کرتے کرتے ایک نئی شخصیت پرستی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کو بھی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں یہ ایک رائے ہے، تو بس یہ ایک رائے ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ ایک رائے ہے، کوئی کتاب و سنت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا اپنی بات میں، اور یہی ہمارا اگلا سوال تھا کہ جب ہم نے سائنٹیفک انٹرپریٹیشن آف دی اینڈ آف ٹائمز کے اوپر بات کی تھی، تو اس وقت ہم نے مولانا وحید الدین خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، اور تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی توجیہ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ ابھی یہ جو یاجوج باجوج ہے، آئی تھنک اس کے متعلق بھی ان کا تھوڑا بڑا فیسنیٹنگ قسم کا ہے
موقف تو تھوڑا سا مختلف موقف ہے، اور وہ کوئی انٹلیکچوئل بیریئرس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو بیریئر ہم دیوار کی بات کرتے ہیں، تو ان کا موقف کیا ہے؟ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس سے خلاف کھڑا ہے؟ اس کے بارے میں پلیز وضاحت کر دیں۔ دیکھیے خان صاحب کا جو موقف ہے نا وہ میرے خیال میں کافی حد تک وہ ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے تھے، لیکن آخر میں جا کے نا بالکل انہوں نے ایک ایسی بات کر دی کہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل بیکار بات کی۔ یہ ان کا رسالہ ہے مئی 2010 کا، علامات قیامت کے بارے میں، کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا مصداق، یاجوج ماجوج سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء۔ ٹھیک ہے، مجھے ذاتی طور پہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علیہ کی رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے روس اور برطانیہ اور جرمنی کی قوموں کو اس کا مصداق ٹھہرایا، جو پہلا خروج ہے۔ دیکھیں اصل میں اکثر لوگ اس طرف گئے ہیں جو تو سمجھدار تھے نا، مطلب جن کا کوئی ریسرچ کے ساتھ تعلق تھا، وہ اس طرف گئے ہیں کہ دیوار گر گئی ہے اور خروج ہو چکے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں، اور میں کہتا ہوں کمال درجے کی ریسرچ ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کے بعد کوئی رائے اختیار کریں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ مولانا انور شاہ کشمیری بھی اس طرف نکل گیا، اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت سے پہلے جو ہے نا وہ دوبارہ خروج ہوگا۔ اچھا، یہ استدلال بہت اہم ہے، اس کو ہم آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ مولانا کشمیری صاحب کہتے ہیں وہ دوبارہ خروج ہوگا، اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے، اس کو ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اتنی بات انہوں نے صحیح لکھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن انہوں نے صرف اتنی بات نہیں کی، انور شاہ کشمیری علیہ الرحمٰن نے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلا خروج ہو چکا ہے، دوبارہ خروج ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ خروج ہوگا، انہوں نے دو بھی نہیں کہے، وہ آہستہ آہستہ نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی ایک آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو تو محققین تھے نا اہل علم میں سے بھی، تو وہ اس طرف نکلے، ٹھیک ہے، انہوں نے نیا علم پیدا کیا، ٹھیک ہے، نالج کریشن کی ہے۔ تو بظاہر تو یہ اس بات تک پہنچے ہیں کہ جی دو خروج ہوں گے، اور یہ کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ ایک مادی دیوار تھی جو ایک عرصے کے بعد فطری طور پہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف لکھی ہے بلکہ اس کو ثابت کر دی، ایکولوجیکلی بھی ثابت کیا، بہت اچھے طریقے سے ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے ماضی قریب کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو وہاں دیوار جا کے دیکھ کے آئے، وہی بات جو آپ کہتے ہیں نا، جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتے، جا کے دیوار دیکھ کے آئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو مادی دیوار تھی جو ٹوٹ پھوٹ گئی۔ دوسرا کیا ہے، حدیث میں جس دیوار میں شگاف ہونے کا ذکر ہے وہ مادی دیوار نہیں ہے، یہاں تک تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں بلکہ اس سے مختلف ہے، اس سے مراد فکری دیوار ہے، انٹلیکچوئل بیریئر ہے۔ سابق حجری دیوار کے ٹوٹنے سے یاجوج ماجوج کو اپنے قریبی علاقے میں پھیلنے کا موقع ملا تھا، لیکن دوسری دیوار کا ٹوٹنا زیادہ بڑا واقعہ۔ پہلی دیوار تو ہم نے کہا اس کے ٹوٹنے کا تذکرہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، مطلب آپ کو متقدمین میں بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ پہلی دیوار کے ٹوٹنے کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی نزول مسیح کے بعد دوبارہ خروج نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن ابوالکلام آزاد اور ان کے بعد کچھ لوگ جیسے غامدی صاحب وغیرہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ پہلی مرتبہ دیوار ٹوٹ گئی، وہ نکل گیا، اب وہ متمدن دنیا میں آ گئے، یہی یاجوج ماجوج کا خروج تھا، قیامت سے پہلے کوئی خروج نہیں ہونا، یعنی نزول مسیح کے بعد، کیونکہ وہ تو نزول مسیح کو بھی نہیں مانتے نا، غامدی صاحب وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے، تو اس لیے وہ ان روایتوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں روایتوں کے انکار کی پوزیشن لے کے کوئی انٹرپریٹیشن نہ کرے، تو وہ ایک رویہ پیدا ہوا کہ روایتوں کا انکار انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے کہا جی خروج وہی تھا جو پہلا ہوا ہے، دیوار ٹوٹ پھوٹ گئی، اور اب قیامت سے پہلے کوئی خروج نہیں ہونا، جو روایتیں ہیں وہ ہم نہیں مانتے۔ خان صاحب نے یہ کام نہیں کیا کہ روایتوں کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ان روایتوں کو ہمیں انٹرپریٹ کرنا چاہیے، تعویل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے دیوار کا، تو یہ اصل میں مجازی دیوار ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے نا کہ جی ذوالقرنین کے بنائی ہوئی مادی بند کے ٹوٹنے کے بعد جو واقعہ پیش آئے گا اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ جب چھوڑے جائیں گے تو موج در موج، ٹھیک ہے، باہر نکلیں گے، تو یہ ان کے اختلاط کا دور تھا۔ بیسیکلی تو دیکھیں نا یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، اس پہ تو اتفاق ہے مورخین کا۔ دیکھیں جو مورخین کا اتفاق ہوتا ہے نا، آپ اس کے خلاف پوزیشن لے کے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس پہ سب کا اتفاق ہے، جنہوں نے جتنی تعبیریں کی ہیں نا کسی نے انکار نہیں کیا،
اتفاق سے جو ہے نا ڈس ایگری نہیں کرنا چاہیے، جس کے اوپر کسی فن کے ماننے والوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو اب یافس کی اولاد میں آگے جو ہے نا یہ رشینز ہیں، ٹھیک ہے، یورپین اقوام ہیں، منگولز بھی یافس کی اولاد میں سے ہیں، شجرہ ان کا بھی وہاں جا کے جڑتا ہے، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پہ جو ہے وہ تفصیل سے لکھا ہے اور قدیم مورخین کی روشنی میں لکھا ہے، اور شجرے نکالے، عربوں میں شجرے کے اوپر بہت کام ہوا، بہت زیادہ کام۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک دور تھا کہ جب یہ نکلے ہیں، اور یہ رشینز اور پھر اسی طرح یورپی اقوام اور پھر متمدن دنیا میں جا کے یہ متمدن ہو گئے، جیسے اوپر انہوں نے بات کی کہ وہ جرمنز ہیں اور وہ رشینز ہیں۔ یہ ان کا دور اختلاط تھا۔ اس کے بعد حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے، یعنی ان کا ہر چیز کو کھا جانا، ساری دنیا کے پانی کو پی جانا، ٹھیک ہے، اس سے مراد بعد کا واقعہ ہے، جبکہ انہوں نے نیچر پر فتح حاصل کی اور جدید صنعتی دور پیدا کیا۔ اس جدید صنعتی دور کے نتیجے میں ان کو عالمی استحصال کا موقع ملا۔ ہاں، تو قرآن کی سورہ نمبر 18 میں یاجوج اور ماجوج کے پہلے دور کا تذکرہ اور قرآن کی سورہ نمبر 21 میں یاجوج اور ماجوج کے دوسرے دور کا ذکر، اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بظاہر یاجوج ماجوج کے 3 بڑے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک معصوریت کا دور تھا، دیوار کے پیچھے قید تھے، پھر اللہ کے وسلم نے کہا کہ سوراخ ہو گیا، باہر نکلے، اختلاط کا دور تھا، پھر سائنس اور صنعتی ترقی کا دور۔ تو اب اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو قیامت کے قریب والی وہ چیزیں ہیں وہ ادھر صنعتی ترقی کی طرف لے گیا، صنعتی ترقی کی طرف لے گیا ہے، یعنی یہ لوٹ پوٹ ہے پوری، یہ ایکسپلائٹیشن جو ہے نا جو وہ کر رہے ہیں، ہاں زمین کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں دریا کا پانی پی جانے سے مراد غالباً پیٹرول کے ذخائر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ذخائر کا بڑا حصہ مشرقی دنیا میں تھا، لیکن جس انڈسٹری میں ان کی کھپت تھی وہ زیادہ تر مغربی دنیا میں واقع تھی، اس لیے اہل مغرب کو یہ موقع ملا کہ وہ تیل کے قدرتی ذخیروں کو اپنے یہاں لے جا کر ان کو بھرپور طور پہ استعمال کریں، یعنی سارا پیٹرول پی گئے، یہ سارا بیانیہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، سارا بیانیہ چینج ہو جاتا ہے، سارا چینج۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی حدیث میں مزید بتایا گیا کہ یاجوج اور ماجوج جب زمین کا سارا پانی پی چکے ہوں گے تو وہ آسمان کی طرف رخ کریں گے، اس سے مراد غالباً مختلف قسم کے خلائی راکٹ دیکھ رہے ہیں بات، حالانکہ وہ واضح ہے کہ وہ تیر کمان ہے ان کے پاس، ہاں تیر کمان، تیر کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کائنات میں زمین جیسے کسی پلانٹ کی کھوج میں کثرت سے اپنے تفتیشی راکٹ خلا میں بھیجے، ٹھیک ہے، جو کیمروں اور مختلف قسم کے آلات سے لیس تھے، مگر وہ کھوج کے باوجود خلا میں زمین جیسا کوئی دوسرا کرہ دریافت نہ کر سکے، مطلب وہ راکٹ واپس آ گیا نا، تو وہ تیر واپس آ گیا۔ یعنی کہ ابھی نا یہ اپیل زیادہ کرتی ہے نا لوگوں کو بات ہے، کیونکہ ابھی وہ راکٹ جا بھی رہے ہیں، مارس پہ بھی بھیج رہے ہیں، دوسرے سیارے پہ مشنز بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر سائنٹیفک بھی کوئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے نا، تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ جو پورٹل والی ہے فلاں وہ بیکار قسم کی ہے، اس میں پھر کچھ اپیلنگ ہے، مطلب اگر آپ نے کرنی ہے اس میں کچھ اپیلنگ ہے، مطلب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل بات ہم نے کہی تھی کہ یہ سارا مجاز کے اوپر کھڑا ہے، ایک بات تو یہ، اور میٹافر جو ہے نا اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے تمام روایتوں کا جواب نہیں دیا، تمام روایتوں کا جواب نہیں دیا، اس میں انہوں نے بعض روایتوں کا جواب دیا، خیر بہرحال۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں، روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج کے زمانے میں 2 اور بڑے واقعات پیش آئیں گے، ایک تو دجال اور دوسرا رجل مومن، ٹھیک ہے، یہ 2 واقعات ہوں گے۔ اب اس کی بھی کیا انٹرپریٹیشن کی ہے یہ اب آپ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یاجوج اور ماجوج جو ہے نا یہ یورپی اقوام ہے، انہوں نے صنعتی ترقی کر لی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کا استحصال شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ سوری معذرت میں روک رہا ہوں، کیونکہ میں اگر یہ صحیح سمجھا ہوں کیونکہ میں صحیح جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، یعنی کہ وہ یاجوج ماجوج کا جو خروج ہوا ہے نا، تو باقی تو اس خروج کے بعد رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک دم جمپ کرتے ہیں اینڈ پہ جاتے ہیں، لیکن یہ جمپ نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ متمدن ہوئے ہیں نا، متمدن ہو کے انہوں نے پھر ایک دوسرا فیز شروع کر دیا ترقی کر کے، اور اس لیول پہ ترقی کرے گا کہ مسلم انٹلیکچوئل بیریئر جو ہے اتنا بڑا پیدا ہوا کہ یہ لوگ آگے نکل گئے، مسلمان جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، یہ بس ایسے ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پوری دنیا کو یا ایسٹ کو یا مشرق کو دیکھیں نا، نوح کے 3 بیٹے تھے نا، ٹھیک ہے، ہاں حام جو ہے نا ان کی اولاد افریقہ میں ہے، حام کی اولاد افریقہ میں ہے، اور سام کی اولاد یہ ایشیا میں ہے، 3 ہی بڑے بڑے اعظم ہیں نا، اور یافس کی اولاد یورپ میں ہے، تو یورپ والے اس وقت افریقہ کو بھی انہوں نے کالونیاں بنایا، ایشیا کو بھی کالونیاں بنایا، ٹھیک ہے، وہ سورا کوپرا انہوں نے بہت اچھا جوڑا ہے اور انہوں نے اس سے سال شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب
حالانکہ اس میں تو روایتوں میں تو یہ ہے نا کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کی بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، جبکہ گنجان آباد علاقے ہی ہے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، ایشینز جو ہے نا یہ گنجان آباد ہے، ہماری زیادہ، ہماری زیادہ۔ خیر بہرحال وہ ہم بعد میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کہ جی یہ یاجوج ماجوج نے جو انڈسٹریل ایج پیدا کیا تو اس میں کیا ہوا کہ دو لوگ پیدا ہوئے، دجال اور مہدی، ٹھیک ہے، یہ اصل میں دو کردار ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ دجال ان جدید مواقع کا استعمال منفی انداز میں کرے گا اور مہدی یا مسیح ان جدید مواقع کا استعمال مثبت انداز میں کرے گا۔ یعنی جو انڈسٹریل ایج میں جو ایک مواقع پیدا ہو گئے کہ آپ اپنا فکر پھیلا سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں، پرنٹنگ پریس آ گیا، میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو ایسے دور میں پھر دو کردار پیدا ہوں گے۔ یاجوج ماجوج انہوں نے کہا کہ ایک تہذیب ہے، صحیح سمجھ آ گئی، یورپین سیولائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس سیولائزیشن نے بہت کچھ پیدا کر دیا، ٹیکنالوجی فلاں امکان، اب کچھ اس کا مثبت استعمال کریں گے، وہ تو ہوں گے رجل مومن اور مہدی اور مسیح، اور کچھ اس ٹیکنالوجی کا منفی استعمال کریں گے، وہ ہوں گے اصل میں دجال، فریب کار، ٹھیک ہے، یعنی وہ شیطان کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اور وہ جو مہدی اور مسیح ہوں گے وہ اس کے لیے۔ اب دیکھیں جیسے آگے کیا کہتے ہیں، دجال کا لفظ دجل سے ہے، دھوکہ دینے والا، دجال اس کا مبالغہ یعنی بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے، تو اب اسی کو اب دیکھیں آگے وہ اسی معنی میں انہوں نے اس کو استعمال کیا، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں مزید، ہم اس کو دجال میں دیکھیں گے کہ دجال کسی پراسرار شخصیت کا نام نہیں، دجال دراصل قدیم دور کے چھوٹے دجال کے مقابلے میں جدید دور کا زیادہ بڑا دجال ہے، یہ دراصل یاجوج ماجوج کے ذریعے پیدا شدہ عظیم مواقع کا منفی استعمال کرنے والے کا دوسرا نام سب اختیار میں لے، مطلب دجال کو بھی انہوں نے شخص نہیں رہنے دیا نا، رجل مومن اور مہدی کو بھی شخص نہیں رہنے دیا، وہ اتنی زیادہ اس کے اندر وہ میٹافر آ گیا نا کہ وہ کچھ بھی بنیاد نہیں رہ گئی، مطلب ٹیکسٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں یہ اتنا زیادہ نہیں آپ کر سکتے، یعنی واضح احادیث کے وہ چیز خلاف، کچھ احادیث کے وہ ساتھ جاتی ہے لیکن کچھ واضح احادیث ہے وہ اس کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں جیسے یہ روایتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی دفعہ ان کی جو ہے وہ پھوڑا نکلے گا اور ایک ہی دفعہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، واضح طور پہ موجود ہے نا، اور اسی طرح اور بہت سی ایسی ہمیں چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، تو ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں یہ اتنا زیادہ میٹافر، اتنا زیادہ سمبولک ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ دو دیواریں تھیں، ایک قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ اسی دیوار ہے، اور جو ایک حدیث میں ہے وہ مجازی ہے، لیکن مجازی دیوار سے انہوں نے جو انٹلیکچوئل بیریئر لے لیا نا، یہ ہمارے خیال میں درست نہیں ہے، اور کیونکہ اس کو لینے کی وجہ سے انہوں نے ایک آدھ جگہ پہ مجاز مراد نہیں لیا۔ ہم نے کہا تھا کہ پرنسپلی ایک آدھ جگہ پہ آپ مجاز مراد لے سکتے ہیں اگر کوئی دلیل ہو، اس کی وجہ سے انہیں پھر سارا ہی مجاز بنانا پڑا، سب کچھ ہاں، صرف یاجوج ماجوج نہیں، دجال بھی، نزول مسیح بھی، سب کچھ انہیں مجاز بنانا پڑا، اور وہ سارا مجاز بھی انہوں نے اس طرح سے بنایا کہ وہ سب پھر ان کی طرف لوٹ کے آ گیا۔ وہ ہم علیحدہ سے دیکھیں گے نزول مسیح میں کہ وہ مسیح کی بھی مصداق خود ہی قرار پائے اور مہدی اور رجل مومن کی مصداق بھی خود ہی قرار پائے۔ اچھا کہ اس پہ آپ جو آپ کا تذکرہ بھی کیا کہ جو غامدی صاحب ہیں اس وقت حضر میں، کیا وہ یاجوج ماجوج کو مطلب وہ ایک تو یہی کہتے ہیں، وہ بھی ان کو میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ وہ خروج ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب ان کا دوبارہ خروج ہوگا، یا وہ بھی اس طرح سے موقف رکھتے ہیں کہ بس اب جو ہونا تھا ان کا وہ ہو چکا ہے، متبدل ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل چکے ہیں اور قیامت سے پہلے ان کا خروج نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں کوئی ہے؟ غامدی صاحب کا اصل میں جو ہے نا وہ نقطہ نظر یہی ہے کہ خروج ہو چکا ہے، اور وہ قیامت سے پہلے خروج کو نہیں مانتے۔ اچھا، نہیں، ہاں، ان کے یاجوج ماجوج کے خروج کو نہیں مانتے، ہاں اصلاحی صاحب مانتے ہیں، جو ان کے استاد ہیں، ہاں وہ یہ مانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جیسے غامدی صاحب کی یہ تفسیر ہے، تفسیر البیان، یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، وہی بات جو سب نے کی ہے، مان رہے متجددین ہوں یا سب نے یہ بات کہی ہے کہ یافس کی اولاد میں سے، جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا، پھر انہوں نے آگے بائبل سے استدلال کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری تعبیرات اتنی واضح ہیں یعنی بائبل کی کہ الہامی صحائف کے اسالیب اور ان شہروں کی تاریخ سے واقف کسی شخص کو انہیں سمجھنے میں دقت نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے۔ اچھا شیخ، ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی تھی فرام بائبل پرسپیکٹو، کہ بائبل ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتی ہے؟
ایک تو وہ قرآن کی آیات ہے سورۃ الکہف کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں رحمہ اللہ، ایک ان کی آیات جو ہے وہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ بائبل کے اندر بھی، جس کی وجہ سے یہود نے ان سے سوال کیا، ان کی نسبت ان کے ساتھ بہت زیادہ تھی. ظفین علی اگر یا ذوالقرنین کا تذکرہ اس طرح سے بائبل کے اندر موجود ہے رحمہ اللہ، تو یاجوج ماجوج کا بھی ظاہری بات ہے ہوگا. تو بائبل کا کیا پرسپیکٹو ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں؟ کیا وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ بائبل یہ تسلیم کرتی ہے یا جو آج کی ہمارے پاس بائبل موجود ہے یا وہ قرب قیامت کے قریب نکلیں گے؟ تو اس کے بارے میں روشنی تھوڑی ڈال. دیکھیں بائبل میں کئی ایک مقامات پہ ان کا تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا. یہ دیکھیں ایک تو دانیئیل یا دانیال بھی ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے، ان کے جو مکاشفات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، یعنی 1000 برس پورے ہو جائیں گے. تو شیطان جو ہے یاجوج ماجوج کو، یہ جوج ماجوج کہا گیا ان کو، گوگ میگوگ. یہ اصل میں جو تورات کا سبعینی ترجمہ تھا نا، جو یونانیوں نے سب سے پہلے کیا ترجمہ، کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کوئی 300-400 قبل مسیح میں ہوا تھا، یونانی ترجمہ تھا، اس میں یاجوج ماجوج کے لیے گوگ میگوگ کے الفاظ ہیں. اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ جی یہ یونانی لفظ ہیں یا شروع سے چلے آ رہے ہیں. بہرحال اسی سے پھر آگے یہ یاجوج ماجوج بھی بنا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کیا ہے کہ جی جوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. 1000 سال کے بعد شیطان یاجوج ماجوج کو جمع کرے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، ٹھیک ہے، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کے انہیں کھا جائے گی. یہ مقدسوں کا شہر، اور اس سے مراد مکہ اور مدینہ بھی لیا گیا. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، یعنی مسیح دجال، اور وہ رات دن ابد الاباد عذاب میں رہیں گے. یہ تو وہی نا خالدین فی ابدا، قرآن کا فریز ہے. تو یہاں پہ یہ ایک بات جو اہم ہے کہ 1000 برس جب پورے ہو جائیں گے، یہ کس نے کہا؟ یہ دیکھیں مکاشفہ ہے، ٹھیک ہے، مکاشفہ یہ چیپٹر جو ہے اس کا 20 ہے غالباً، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی آیات ہے. خیر، دانیئیل نے یہ بات کہی ہے. ان کا بھی ٹائم پیریڈ کوئی تقریباً 600 قبل مسیح بنتا ہے، 700-600 قبل مسیح. اب یہ 1000 برس کب پورے ہوں گے، اس میں اختلاف ہوا. جو بائبل کے بھی مفسرین ہوتے ہیں نا، ان میں اختلاف ہوا کہ یہ 1000 برس جو انہوں نے کہا تھا یہ کب پورے ہونے ہیں، جب یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، جب ابلیس نے ان کو نکالنا ہے. تو اس میں ان میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ سقوط بابل ہے. خیر بہرحال مختلف آ رہا ہے، کچھ اس طرف بھی نکل گیا ہے. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مراد لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے 1000 برس، تو پھر یہ منگول آ کے بنتے ہیں تقریباً، کیونکہ یہ 11ویں-12ویں صدی عیسوی میں آئے ہیں. پھر ان کے اوپر بھی اس کو آپ چسپاں کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال بائبل میں بعض اوقات جو ہے نا وہ فگر کے بیان میں خاص طور پہ یہ جو نمبرنگ ہوتی ہے، اس قسم کی غلطیاں ہیں بائبل میں ہیں. لیکن اتنی بات تو ہمیں یہاں معلوم ہو رہی ہے کہ جی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، جیسے سمندر کی ریت کی طرح ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آسمان سے آگ نازل ہو کے ان کو کھا جائے گی. یہ چیزیں ہمیں حدیثوں میں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جھوٹا نبی، اس کا تذکرہ دجال کا یاجوج ماجوج کے ساتھ، اس کا بھی ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. تو بائبل میں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی تفصیل آ گئی. اچھا، اب ہم اگر آئیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ حزقیل، یہاں پہ تفصیلی ذکر ہے حزقیل. یہ چیپٹر نمبر 38 ہے. اس کے آغاز ہی یاجوج ماجوج کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے. یہ 2 تھے اصل میں، 2 قبیلے، ٹھیک ہے، 2 قبیلے. تو یہ آدم کی اولاد میں نوح، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں پھر یافس کی اولاد میں سے جوج ماجوج. جیسے ہم نے مستدرک حاکم کی بھی روایت دیکھی نا کہ ترک بھی انہی میں سے ہیں. اس لیے جب حدیثوں میں، روایتوں میں جب بیان ہوتا ہے نا ان کا حلیہ،
تو وہ ترکوں کا حلیہ ہے، کیونکہ ترکی بھی اصل میں اسی کی اولاد میں سے، مطلب ان کے بھائی ہیں ایک طرح سے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ منگول جب نکلے ہیں نا، منگول جب نکلے ہیں، آپ تاریخ ہسٹری کا مطالعہ اگر آپ کریں 12ویں صدی عیسوی میں، اور انہوں نے متمدن دنیا کو جو فتح کیا ہے، تہس نہس کر دیا، تو ان کے ساتھ تاتاری بھی تھے۔ تاتاری بیسیکلی ترک تھے، ترک سے وہ تاتار کا لفظ بنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی دو تھے، ایک تو یہ منگولیا سے نکلے تھے، یہی بعد میں پھر مغل کہلائے، منگول سے پھر آگے مغل بھی کہلائے، مغلوں میں پھر آگے ظہیر الدین بابر سے پہلے امیر تیمور کی بڑی سلطنت تھی، اس سے پہلے پھر چنگیز خان، 3 مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے، جو ہمارے پاس ابھی ہے منگولوں نے۔ تو ان کے ساتھ چونکہ وہ ترک اور تاتاری بھی تھے، تو یہ بیسیکلی ایک ہی اوپر سے نسل چلی آ رہی۔ اور روش اس کو بعض لوگوں نے روس کہہ دیا، اور مسک اس کو ماسکو بعض لوگوں نے کہا، اور توبل کا فرما وارا، اسی سے اس طرف لوگ گیا کہ یہ رشینز تھے، روس، اور بائبل کے بیان سے، کیونکہ وہ جب وہاں سے نکلے ہیں نا تو پھر وہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہیں۔ ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہے اپنی کتاب میں۔ یہ اگر ہم آپ کو دکھائیں نا، یہ اس کو لوگ اگر پڑھیں نا، یاجوج ماجوج، یہ پیج نمبر 95 پہ، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منگولیا میں بھی آئے ہیں نا، تو یہ کیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جب یہ نکلے ہیں تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دیوار تو بنا دی تھی، لیکن بہرحال اب ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں سے پھر بعد میں نکلے نہیں ہیں، تو نکلے ہیں اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہیں، کچھ رشیا میں گئے، کچھ پھر آگے یورپ میں چلے گئے، کچھ ادھر منگولیا کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ساتھ کچھ اور قومیں بھی مل گئیں۔ بیسیکلی یہ یونانیوں کی زبان میں ان کو سیتھینز کہا جاتا تھا، سیتھینز، یہ ایک اصطلاح استعمال کی ہے، سیتھین۔ خیر بہرحال ہم بات کر رہے تھے ان کی کہ بائبل میں ان کا جو بیان ہے، اور کیا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما ہوا میں تیرا مخالف ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اے آدم زاد نبوت کر اور جوج سے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی، کیا تجھے خبر نہ ہوگی، اور تو اپنی جگہ سے شمال کی طرف سے اطراف سے آئے گا، دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے، شمال کی طرف ہی جو ہے وہ ان کی وہ دیوار قائم کی گئی تھی۔ ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر، تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا، یعنی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا، اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانیں، جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تو اس سے اپنی تقدیس کراؤں۔ مطلب میں اتنی بڑی تعداد میں اس لیے لاؤں گا کہ لوگ پھر جو ہے نا وہ میری طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آزمائش میں اس لیے ڈالوں گا کہ لوگ پھر ان کی وجہ سے میری طرف رجوع کریں، اور یہ آئیں گے شمال کی طرف سے اور بنی اسرائیل کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے تاریخ میں کچھ چڑھائیاں مراد لے لیں جب بنی اسرائیل کے اوپر ہوئیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو بیان ہے نا کہ آخر دنوں میں ہوگا، تو اس سے مراد آخری دن ہے۔ جب ان کی چڑھائی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے تو صرف بنی اسرائیل کو کیا رگڑنا ہے، انہوں نے تو سب کو رگڑ دینا ہے نا، سب کو انہوں نے رگڑ دینا، تو اس لیے یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ اس میں میرے خیال میں یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخر وقت کی بات ہے بائبل کے اس بیان میں۔ ہاں یہ بات کہ اب وہ شمال کی طرف سے آئیں گے، اور ہم نے یہ بات کی کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، تو یہ ایک امکان ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ان کی میجورٹی جو ہے ان کی قبریں وہاں شمال میں بنی، ٹھیک ہے، اس دیوار کے پیچھے مر کھپ گئے، وہاں سے وہ اٹھے، پھر دوسری دنیا کے لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں ہے جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت، جنہوں نے ان ایام میں سالہ سال تک نبوت کی، فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا، اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھرتھرائیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر جائے گی۔ مطلب وہی تہس نہس کر دیں گے، وہ بات بیان۔ اور آگے کیا، اور میں وبا بیچ کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، یہ وہی بات آگئی جو حدیث میں ہے،
اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا. ٹھیک ہے, تو وبا کا تذکرہ تو یہاں پہ بھی آ گیا, وہ حدیث میں بھی وہ حدیث میں بھی آ گیا. اچھا, ایک اور چیز آگے جو ہمیں آ رہی ہے, یہاں پہ پھر آگے وہی بات ہے, اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا, یعنی وہی جوج کو, اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا اور تیرے تیر تیرے دائیں ہاتھ سے گرا دوں گا. یہ جب معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو ختم کرنا چاہیں گے تو پھر سب گر جائیں گے نا, یکدم گر جائیں گے, سارے گر. ہاں, تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتوں سمیت گر جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ مر جائیں گے. وہ تو آتا ہے نا حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جو ہے جا کے لے کے جائیں گے, معصور ہو جائیں گے, پھر اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں گے اور پھر یہ گریں گے. اگر انہوں نے وہاں معاشرہ کیا ہوگا ان کی بڑی تعداد نے تو یہ وہاں گر جائیں گے. تو مطلب اس کی تصدیق ہوتی ہے, روایات سے ملتا جلتا مفہوم ہے. تو اسرائیل کے پہاڑوں پہ اپنے سب لشکر اور حمایتوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں. یہ حدیث میں بھی آیا تھا. ہاں, تو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ میں ہی نے کہا, خداوند خدا فرماتا ہے, اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن و سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں. یہاں ایک اور تذکرہ آ گیا کہ کچھ لوگ سمندر کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آگ, مطلب جن کے چاروں طرف سمندر ہوگا, بحری ممالک ان کو کہا گیا. جیسے اب آپ کہہ لیں کہ جی امریکہ کی مثال پتہ نہیں بیان کی جا سکتی ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال ایک چاروں طرف سمندر کی بات کی جا سکتی ہے کہ ایسے ممالک جن کے چاروں طرف جو ہے وہ سمندر ہوں گے ان پہ بھی آگ برسے گی کیونکہ وہ بظاہر ان کے ساتھ ہی ہوں گے. نیکسٹ کیا, اور بھالوں اور برچھیوں کو اور وہ 7 برس تک ان کو جلاتے رہیں گے. ہاں, یہ بھی حدیثوں میں آیا, 7 برس کا ذکر ہے. یہاں تک کہ وہ نہ حدیث میں بھی 7 ہی برس ہے, وہاں پہ بھی 7 بڑی عجیب بات ہے. ایگزیکٹ سے یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے. وہ حدیث میں تیر کمان جلائیں. اچھا, یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے نا, یہ بھی یاجوج ماجوج کا ویسے ہی تذکرہ کر رہے ہیں جو حدیث میں تذکرہ آیا ہے. کوئی ایسا ایلین کر کے ان کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. نہیں, ایسے ہی نہیں, کوئی دوسری مخلوق کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. بالکل کلیئرلی ویسی ہی بات ہو رہی ہے جیسی حدیث کے اندر اور ایک اس بیانیے میں بات ہو رہی ہے. اب آگے دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جوج کو ایک گورستان دوں گا, مطلب قبرستان ان کا بنے گا, یعنی رہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے, اس سے رہ گزروں راہ بند ہوگی اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں. وہاں اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے اور یہ ان کے لیے ناموری کا سبب ہوگا جس روز میری تمجید ہوگی, خداوند خدا فرماتا ہے. اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے اور وہ زمین پر گزرتے رہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہے ہوں گے دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں. پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے. یہاں پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک قبرستان ان کا بنائیں گے. اچھا, یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل دفن کریں گے. بنی اسرائیل دفن کریں گے, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کچھ کو تو شکاری پرندے کھا جائیں گے نا, اور کچھ کو وہ دفن کریں گے. دفن کرنے میں اتنا وقت لگے گا, 7 مہینے تک کچھ لوگ مختص رہیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں, اور جب وہ ملک میں سے گزرے اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک کہ دفن کرنے والی جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں. یعنی وہ دفن بھی عام قبرستانوں میں نہیں کریں گے, ایک قبرستان مختص کریں گے کہ ان شیطانوں کو وہاں ہی دفن کرو. یہ سارے وہی, یہاں تک کہ کسی جگہ اس کی ہڈی پڑی ہوئی ملے گی. اچھا, اس ہڈی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ انسان ہی ہے. ہڈی پڑی ہوئی ملے گی تو وہ پھر کیا کریں گے, مطلب کوئی ایلینز نہیں ہے جو اوپر سے ہیں, تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا. اور جیسے ہمارے یہاں ریڈ کراس والے ہیں, کوئی جمعیت ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی جمعیت ہے, وہ جمعیت والے آئیں گے اور وہ اس کی ہڈی کو جا کے اس کے قبرستان میں جا کے دفن کریں گے. یعنی اتنا اہتمام کریں گے. تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ بائبل میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے. اچھا, بائبل میں ایک اور جگہ پہ بھی بیان ہے, وہ ان کے شجرہ کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا, یعنی نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے, طوفان نوح کے بعد, اور نوح کی کل عمر 950 برس ہوئی. خیر, قرآن نے تو یہ بات کہی ہے 950 برس رہے, لیکن اس میں مفسرین کا اختلاف ہو گیا کہ کل عمر تھی یا تبلیغ کی عمر تھی, لیکن بہرحال تب اس نے وفات پائی. نوح کے بیٹے سم, حام اور یافس کی اولاد کی ہے. ٹھیک ہے, 3 بیٹے تھے, سم, حام اور یافس. ٹھیک ہے, سام سے ہم نے کہا ایشینز, حام سے افریقنز اور یافس سے یورپین سے.
طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے بنی یافس، یہ جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس، یہ بنو یافس۔ تو اب اس میں ماجوج کا تذکرہ آ گیا، تو ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح سے تذکرہ ہے، لیکن وہ بھی ان کے شجرے سے متعلق ہی ہے، شجرے سے متعلق ہی ہے۔ یہ تواریخ میں، تاریخ دیکھیں نا، آدم کی اولاد میں سیت، انوس، کینان، محلل، یارد، حنوب، متوسلا، لمک، اور پھر آگے نو کی اولاد میں سم، حام اور یافس، پھر بنی یافس، جمر، ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ اچھا یہ تو ہمارے ہاں بھی آ گیا نا، تاریخوں میں آ گیا، ہمارے لٹریچر میں بھی آ گیا، یہ بات آ گئی، اور یہ بات صحیح روایتوں میں بھی آ گئی ہے، جیسے مستدرک حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے وسلم سے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی اولاد میں جو ہے وہ یہ ہیں، اور حام کی اولاد میں یہ ہیں، اور یافس کی اولاد میں یہ ہیں۔ باقی یہ بات کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بات ہمیں تابعین سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اور اسی طرح سے جو ہے وہ بعض اقوال جو ہے وہ ہمیں ائمہ سلف سے مل جاتے ہیں۔ تو اور یہ کثرت سے مورخین نے یہ بات کہی ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ تاریخ نگاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ یافس کی اولاد میں سے۔ تو اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کا پہلے ایک مرتبہ خروج ہوا ہے، اور وہ دیوار ٹوٹی ہے، اور اس پہ حدیث بھی شاہد ہے کہ درہم کے برابر جو ہے وہ اس میں سوراخ ہوا، پھر مرور زمانہ کے ساتھ ٹوٹ گئی، اور بعد میں جا کے لوگوں نے دیکھا بھی، ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے اس کا تذکرہ کیا، جن لوگوں نے جا کے دیکھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تصویریں بھی چھاپیں۔ تو اب ان کا دوبارہ خروج ہوگا قیامت سے پہلے۔ اب وہ خروج کہاں سے ہوگا، اصل میں یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو کچھ لوگ تو اس کو میٹافر کی طرف لے گئے، جیسے وحید الدین خان صاحب، تو انہوں نے خروج سے مراد یہی لے لیا کہ جی صنعتی ترقی وغیرہ ان کی، اور دنیا کا جو وہ استحصال کر رہی ہیں مغربی اقوام، یہ تو ایک جو جدید تعبیر کرنے والے تھے۔ جو روایتی تعبیر کرنے والے تھے انہوں نے زیادہ کہا کہ جی ہمارا ایمان ہے، کہاں سے ہوگا ہمیں نہیں پتا، وہ آج بھی اس دیوار کے پیچھے بند ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو بند کیا، اور قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم دیوار نظر آتی ہے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارا ایمان ہے جو حدیثوں میں آ گیا کہ قیامت سے پہلے ان کا خروج ہوگا، کیونکہ حدیثوں میں واضح طور پہ آ گیا کہ نزول مسیح کے بعد ہوگا، مسیح السلام کا نزول تو ہوا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں درمیان میں ایک رائے پیش کی جا سکتی ہے، ایک تو وہ جو متجددین کی رائے ہے، ہر چیز کو میٹافر میں لے گیا، اور ایک یہ جو روایت والی رائے ہے کہ جو سمجھ ہی نہیں آتی، جس میں کوئی لاجک ہی نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس میں درمیان میں ایک رائے پیش کی جا سکتی ہے کہ جس میں حدیث کا بھی انکار نہ ہو کہ جی خروج ہوگا، لازماً ہوگا، نزول مسیح کے بعد ہوگا، اب کہاں سے ہوگا، تو وہ اس کی گنجائش موجود ہے قرآن کی ایک آیت میں اور ایک حدیث میں کہ وہ ہوگا، مطلب ایک امکان ہے۔ ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک امکان ہے، ایک پاسبلٹی ہے، ایک رائے ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بات درست ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہاں پہ جو یوٹیوب پہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ 3-4 منٹ جو ہے ویڈیو دیکھی، مطلب عام طور پہ واکنگ کسٹمر کی طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی، تو وہ خواہ اس قسم کی جو علمی آراء ہے نا ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، تو وہ پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ ہم ایک علیحدہ سے چینل بنائیں، بلکہ ہم نے بنا بھی لیا SDN کے نام سے، اشاعت درس نظامی، کہ ہم جو زیادہ علمی آراء ہیں وہ ہم ایک خاص طبقے میں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، جو سنجیدگی سے سنتے ہیں، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 گھنٹے کا لیکچر سنتے ہیں اور علم کا ان کو ذوق اور شوق ہے، وہ اس طرح سے نہیں کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو میں آئے اور 3-4 منٹ سنا اور آگے چلے گیا، پھر کوئی اور چیز کھول لی۔ عام طور پہ تو یہی لوگ براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں، بس جو ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہے یہ چلا دیا، وہ چلا دیا، وہ چلا دیا، اس طرح سے جو حاصل کرنے والے علم ہے نا تو وہ آتے ہیں اور کمنٹ مار کے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی بات بھی نہیں سنی، کوئی علمی بنیاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ علمی آراء کا اظہار جو ہے نا وہ اس طبقے میں نہیں کرنا چاہیے کہ جنہیں علم کا کوئی ذوق شوق ہی نہیں، ہاں ایک خاص مطلب علمی سطح پہ جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ علمی رائے کا اظہار کریں، مطلب ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کو پھر فائدہ ہوتا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے یہ بات درست ہے کسی حد تک۔ آئی تھنک بڑی مفصل گفتگو ہو گئی ہے ہماری، اور ہم نے اپنے تئیں تو ہر ڈائمینشن سے
اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اپنے حسب موقف بھی پیش کر دیا. پھر اس موقع پہ اٹھنے والے جتنے سوالات ہو سکتے تھے، ان کی جتنی ڈائمینشن ہو سکتی تھی، وہ بھی رکھ دی ہم نے الحمدللہ. تو اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ نزول مسیح ہے انشاءاللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے. Until next time, inshallah, this is your brother Jawad Ahad signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام.